اگر آیات تطہیر اور اس پورے رکوع سے پہلا مصداق ازواج مطہرات نہیں ہے تو آئے میرے ساتھ مبالغہ کر لیں۔ آپ کے سوالات اور آپ کا استدلال اس قدر ضعیف اور کچا ہوتا ہے کہ مجھے واقعی جواب دیتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ بولنا کیوں نہیں؟ آپ سنیے نا، موبائل پر آئے نا، سنیے، آپ موبائل کی کیوں بھاگ رہے ہیں؟ سنو گے تو بھائی مبالغے کی بات کر رہا ہوں، نہیں، صحیح۔ نجران کے جو وہاں سے عیسائی آئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں شان میں جو غلو کرتے تھے، رسول اللہ نے مبالغے کی دعوت دی تھی، وہ بھاگے تھے۔ آئے نا، آپ سیدھا کہیں کہ میں مبالغے کے لیے تیار ہوں۔ اتنی تو جلدی رسول اللہ نے کی تھی، ان کے ساتھ ٹائم دیا تھا کہ آ جانا۔ آپ کو کہے گی جلدی، یار رسول کی سنت تو ٹھیک سے دیکھ لیں۔ سنیے گا، یہ مائک میوٹ کر دیں، مجھے بات پوری کرنے دیں، میں موبائلے کا ہی جواب دے رہا ہوں کیونکہ پریشان ہو گئے، حدیث نہیں مل رہی، ایک حدیث ڈھونڈ کے لائے تھے وہ ضعیف نکل آئی ہے، تو بھائی پریشانی بنتی ہے۔ یہ تو آپ 7 دفعہ پہلے بات کر چکے، کوئی نئی بات کریں نا۔ حفیظ اللہ صاحب، آپ کو کسی نے میسج کیا ہے کہ میں یہاں سے جانے والا ہوں یا ہمارے یہاں پہ میرے موبائل کی بیٹری ختم ہو رہی ہے؟ کسی نے کہا ہے آپ کو؟ نہیں کہا نا، تو میں ادھر ہی ہوں، کہیں جا رہا ہوں۔ مبالغے کے بعد بحث نہیں ہوتی، مبالغے کے بعد بحث نہیں ہوتی۔ یہ پھر بحث کے لیے کہہ رہے ہیں، مبالغے کے لیے کیا بحث ہوتی ہے؟ چیلنج ہے اس بات کا کہ اگر یہ آیات کیا پہلے بیویاں ہیں تو میں سچا، یہ میری زندگی میں مریں گے، اور اگر ان کا کے نزدیک مصداق صرف حضرت علی اور ان کی بیوی اور ان کی اولاد ہے تو پھر یہ سچے، میں ان کی زندگی میں مر جاؤں گا، یہ پتہ چل جائے گا۔ اسی وقت عرض گیا تھا پروفیسر صاحب کی خدمت میں، جواب لے لیں، وہ پھر ظاہری بات ہے بریک نہیں لگ رہی تھی، ظاہری بات جو تیاری کر کے آیا بندے نو جدو آیا ہوئے نا، پھر بندہ کہتا ہے کر دو، وہ پھر وہ بیان کیے جا رہے تھے کہ بعد میں بھول نہ جائیں، تو ظاہری بات ہے عمر کا بھی تقاضا ہوتا ہے۔ ایک تو ان کو میری عمر پر بڑا اعتراض ہے، او بھائی اگر آپ چھوٹے ہیں، بچے ہیں، ڈرتے ہیں تو کوئی بڑا لے آئیں۔ ایک جب یہ پاکستان تشریف لائیں، ان کے ساتھ پروگرام رکھے اور بغیر لیپ ٹاپ کے رکھے پروگرام۔ ہم انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ ہم بغیر لیپ ٹاپ کے۔ اچھا، اللہ ارادہ کر رہا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ ان ہر طرح کی پلیدگی اور نجاست ان سے ہر طرح کی دور ہو جائے، اور پاکی صفائی اس طرح ہو جائے جس طرح صافائی کا حق ہے۔ کیا اس واقعے کے بعد وہ اہل بیت کا سٹیٹس ان کو ملا یا وہ پہلے سے تھے؟ یہ میرا ایک سوال ہے۔ یہاں پر آپ کے اپنے علماء نے بھی اس چیز کا اعتراف کیا، وہ یہ چیز سمجھتے تھے، بہتر سمجھتے تھے، انہوں نے کہا کہ اگر یہاں پر فقط اور فقط بیویاں مراد ہوتی تو یہاں پر انما یرید اللہ لیذھب عنکم نہ ہوتا، عنکن نہ ہوتا۔ میرے بھائی، اگر 2-4 مسائل پر آپ جو ہے ادھر ادھر سے چیزیں جمع کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کو آگے بیٹھنے والے کو نہ آتی، نہ صرف آتی، نہ اس کو اسلوب قرآن کے اسلوب، ہم ٹھیک ہے، ہم طالب علم ہیں الحمدللہ، ہمیشہ طالب علم رہیں گے، دین کو سیکھیں گے۔ آیت تطہیر کے حوالے سے حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت علی اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کا ذکر ملتا ہے، لیکن حضرت زینب کا ذکر نہیں ملتا، تو آپ کے خیال میں کیا حضرت زینب جو ہیں وہ اہل بیت میں ہیں یا نہیں؟ جی بالکل۔ اب جی علی بھائی، میں شروع سے ایک تقاضا کرتا آ رہا ہوں، انہوں نے مجھ سے جو سوال کیا میں نے جواب دیا، میں نے کہا ایک روایت، یا مشکل ہے ایک روایت عادی کر دوں، ایک روایت لے کے آنی ہے کہ حضرت عائشہ نے، دیکھیں مدعی سس گواہ جس، حضرت ام سلمہ سوال کر رہی ہیں، رسول اللہ نکال رہی۔ اب میں نے سوال کیا تھا، حفیظ اللہ بلوچ صاحب کی تفسیر بیان کردہ عوام کے اوپر حجت ہے یا رسول اللہ کی، حضرت ابو سعید خدری کی، حضرت ام سلمہ کی، کس کی تفسیر حجت ہے؟ شروع میں یہ سوال کیا تھا، جو جواب دینے سے انہوں اس وقت بھی جواب نہیں دیا، بعد میں بھی نہیں دیا، کہتے میں اپنی باری میں دوں گا، اس وقت جواب ہی نہیں دیا۔ پھر لے دے کہ ایک ضعیف روایت لے کر آئے، اس کو تو چھیڑا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا بھائی اس کے سند تو ضعیف ہے ہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ کی اصول کافی کی 9000 روایات، چلے شکر ہے اللہ کا کہ انہوں نے تھوڑی تحقیق کی، انہیں پتہ چلا وہ من گھڑت لفظ نہیں تھا، انہوں نے سیکھا۔ یہ اچھی چیز ہے کہ ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں انسان، کہ بھائی وہ ضعیف تھی، ضعیف اور من گھڑت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کیسے فرق ہے ان کو یعنی یہ معلوم ہوگا، حتماً معلوم ہوگا، میرا حسن ظن ہے کہ علم حدیث کے اندر ہے کہ تعدد طرق سے اگر ضعیف روایات ہوں تو وہ کیا کرتے ہیں، یقوی بعضھا ببعض، یقوی بعضھا ببعض، یہ بعض روایات دوسرے کی تقویت کرتی ہیں۔ ایک باب میں 3-4 روایات آ جائیں مختلف اسناد کے ساتھ آ جائیں تو وہ ایک دوسرے کی کیا کرتی ہیں، تقویت، اور وہ روایات حجت بن جاتی ہیں۔ آپ بسم اللہ کریں، آپ نے کہا کہ جی یہ اس کا مطلب ضعیف روایات کو سائڈ پہ نہیں لگایا جاتا، آپ صحیح بخاری کی طرف چلے جائیں، ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ کے جس کے مذہب کا یہ حال ہو۔ ابھی اب میں صرف ایک نقطہ بیان کروں گا، آگے نکل جاؤں گا اس پہ۔ آپ میں کہوں گا علی بھائی پروگرام رکھیے گا، ایک پروگرام رکھیے گا، سنت رسول
کس کے پاس ہے, شیعوں کے پاس یا سنی کے پاس؟ وہ نہیں اصفہانی صاحب، یہ اس طرح دیکھیں، ہمارا حسن زن یہ ہے کہ سنت رسول سب کے پاس ہے، ہم یہ تفرقے والی بات نہیں کریں گے. لیکن آپ کی ایک بات آپ نے ابھی کہا ہے کہ ضعیف حدیثوں کو سائڈ پہ نہیں لگایا جا سکتا. حالانکہ آپ نے جو انہوں نے بیان کیا، آپ نے اس کو ضعیف کہہ کے اور پھر آپ نے ان کے اوپر جو ہے نا بہت تمسخر اڑایا تھا. آپ نے ابھی خود ہی کہہ دیا کہ ضعیف کو سائڈ پہ نہیں لگایا جا سکتا. آپ کی دونوں باتیں انٹرجیکٹ کر رہی ہیں ایک دوسرے سے. خیر، اب آپ اپنے بات پہ آئیے گا. جی میں اس کی دوبارہ وضاحت کرتا ہوں. ظاہر بات ہے علم حدیث جو ہے وہ عام عوام کے لیے مشکل ہوتا ہے. دیکھیں ضعیف روایت کے بارے میں کیا ہے. پہلی بات ہے کہ ضعیف روایت سند جو ہے، سند کا صحیح ہونا وہ کہاں پہ معیار ہوتا ہے؟ یعنی ضعیف روایات پہ عمل کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر ابن حجر مکی حتمی نے کہا کہ ضعیف روایات فضائل اعمال میں قابل قبول ہیں. ٹھیک ہے، یہ کس نے کہا؟ ابن حجر مکی حتمی اور ابن تیمیہ اور دیگر ان علماء نے کہا. دوسری بات، یہ میں نے جو قاعدہ بیان کیا کہ بعض سندیں ایک دوسرے کی تقویت کرتی ہیں، یہاں پہ ایک ہی سند ہے، پہلی چیز. دوسری مد مقابل صحیح روایت موجود ہے. آپ ضعیف روایت کو وہ بھی دیگر روایات کے ساتھ رکھیں گے، ان کے ساتھ تقویت بنے گی، پھر وہ روایت جا کے حجت بنے گی. پہلی چیز. دوسرا نقطہ یہ کہ اس کے مقابل جب کوئی متعارض، وہاں بھی روایت ٹکرا رہی ہے، میں علی بھائی میں کہتا ہوں میرے پاس صحیح روایت ہے، ہمارے بلوچ صاحب کہتے ہیں میرے پاس ضعیف روایت ہے، آپ کس کی طرف جائیں گے؟ آپ کہیں گے میں صحیح روایت کی طرف جاؤں گا. قاعدے کے ٹھیک ہے، مطابق صحیح روایت. یہ چیز ہے. تو یہ نقطہ میرا وہاں پہ تھا. ٹھیک ہے، یہ نقطہ وہاں پہ تھا کہ ضعیف روایت کے حوالے سے یہ ہے. دوسری بات ہے، میں دوبارہ اس پہ تاکید کر رہا ہوں اور بار بار یہ کر رہا ہوں کہ آخری پروگرام تک حفیظ اللہ بلوچ صاحب مجھے سنت رسول سے دکھائیں گے. آپ کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں اور سنت حفیظ اللہ بلوچ چل رہی ہے یہاں پہ. کیوں؟ وہ اپنی بات کر رہے ہیں، اپنا قول، اپنا فعل، اپنی تقریر بیان کر رہے ہیں. سنت کس کی حجت ہے؟ رسول کی. رسول کی سنت کہہ رہی ہے کہ جناب حضرت ام سلمہ ازواج نبی میں سے نہیں ہے. حفیظ اللہ صاحب کی سنت کہہ رہی ہے کہ نہیں جی وہ اس میں سے ہیں. ہاں ادھر ہی ہوں. آپ کی بخاری ابھی آ رہی ہے. آپ نے کیا کہا؟ حضرت ام سلمہ ازواج نبی میں سے نہیں ہے، آپ نے ابھی یہ کہا. ازواج نبی میں سے ہیں، اہل بیت میں سے نہیں ہیں. اچھا، ابھی آپ نے کہا ہے کہ ازواج نبی میں سے. ہاں جی ٹھیک. وہ پھر سب کا لسانی، جیسے ایک ہمارے مولانا نے کہا کہ وہ دعا مانگ رہے تھے، کہا کہ یا اللہ مظلومین کو تباہ و برباد فرما، جبکہ وہ کہنا چاہتے تھے ظالمین کو تباہ و برباد فرما. تو لہٰذا یہ سب کا لسانی جو ہے وہ ہو جاتی ہے. تو اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کروں گا. یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے بخاری اٹھا، میں ابھی آپ رکھتا ہوں صحیح بخاری، امام بخاری قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب. اس میں جب جاتے ہیں تو روایتیں کیا ہیں جی؟ اس کے اندر روایت حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت بیان کرتے ہیں لوگ، کہتے ہیں یا ابا. روایت نمبر بخاری کا نوٹ کریں، کون؟ میرے عزیز حفیظ اللہ بلوچ صاحب. انٹرنیشنل نمبر آپ جا کے چیک کریں گے 50 40 50 41. یا ابا ہریرہ سمیت ھذا من رسول اللہ، کہ تم نے یہ روایت رسول اللہ سے سنی ہے. قال اللہ ھذا من کی سے ابی ہریرہ، یہ ابو ہریرہ کی جیب سے بات آئی ہے. تو جہاں پہ دین حضرت ابو ہریرہ کی جیب سے آ رہا، اور حضرت ابو ہریرہ کثیر الروایہ ہیں، ان سے کتنی، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یعنی 2000 سے اوپر ان سے روایات ملتی ہیں. تو لہٰذا آپ یہ دیکھیں، آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ اگر میں نے اس لیے کہا اس کے علیحدہ پروگرام رکھیں، سنت رسول کس کے پاس ہے. آپ نے یہاں پہ کہا جی ہمارا یہ ماننا ہے سنت رسول سب کے پاس ہے، اور ہم تفرقے والی بات نہیں کرتے. تفرقے والی بات تو رسول اللہ نے کی. کیا فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے ایک جنتی ہوگا. آصف بھائی کہتے ہیں یا رسول اللہ نہیں، ہم 73 کے 73 لے کے جائیں گے، ہم تفرقے کی بات تو نہیں کرتے. بھائی سنت تو ایک ہی کے پاس ہوگی، ایک ہی فرقہ ناجیہ ہوگا، ایک ہی جنت میں جائے گا. سب کے پاس تھوڑی ہے یہ قاتل و مقتول والا نظریہ. تو اہل سنت کیا ہے نا کہ جنگ صفین میں حضرت معاویہ بھی جنت میں جا رہے ہیں، حضرت عمار یاسر کو قتل کرنے والے بھی جنت میں جا رہے ہیں، حضرت عمار یاسر بھی جنت میں جا رہے ہیں. تو یہ وہاں پہ ہے. دوسری بات، میں آصف بھائی آخری پروگرام تک دیکھیں، یہ ضعیف روایتیں پہ آپ بیان کر رہے ہیں، ادھر ادھر جا رہے ہیں. میں مزید آپ کے سامنے یعنی طول نہیں دیتا. قرآن کی تفسیر آپ کس سے لے رہے ہیں؟ قرآن کی تفسیر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم رسول اللہ سے لیں گے. حفیظ اللہ بلوچ صاحب کہہ رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ کی سنت پہ میں نے عمل کرنا ہے، میں اپنی جیب سے بیان کروں گا. تو مسئلہ نہیں ہے، عوام دیکھ رہی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، اپنی جیب سے بیان کریں. میں نے روایت صحیح سند ایک پیش کی تھی، حضرت ام سلمہ کی پیش کی. اس کے بعد روایت ترمذی کی آ جائیں. ترمذی میں 2 جگہ پہ روایت ہے. ایک روایت آخری پروگرام تک ٹائم ہے میرے حفیظ اللہ بلوچ صاحب کو حضرت عائشہ سے، حضرت ام سلمہ سے ایک صحیح روایت لے آئیں کہ انہوں نے کہا ہو کہ ہم آیت تطہیر میں موجود اہل بیت میں سے ہیں. یار مسئلہ ختم ہو جائے گا، میں کہتا ہوں جھگڑا ختم ہو جائے گا، بات ہی ختم ہو جائے گی. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں امام ہوں. اہل سنت کہتے ہیں کہ جی ایک روایت لے کر آئے، غدیر میں امامت کا اعلان ہوا تھا، امام علی نے اس سے احتجاج کیا ہو، صحابہ کو بتایا ہو کہ اے صحابہ غدیر میں میری امامت کا اعلان ہوا ہو. ایک جگہ پہ لے کے کہ امام علی نے اس سے احتجاج کیا ہو. ہم روایات پیش کرتے ہیں. اب یہاں پر ہمارا سوال آپ سے یہ ہے، آپ کہتے ہیں آپ آل عقیل کی طرف نہیں جائیں گے، آپ ان کی طرف نہیں جائیں گے. بابا عرض کی اہل بیت میں اس طرح بیان کی، اس کا بھی جواب نہیں دیتے کہ وقت صحابہ میں اختلاف ہو گیا.
یعنی فاختلف اہل البیت، اہل بیت میں اختلاف ہو گیا، اس سے مراد ابن حجر کہہ رہا ہے صحابہ ہیں. ایک اہل بیت کا عمومی معنی ہے، عمومی معنی میں سب آ رہے ہیں. ایک ہمارا جو محل نزاع ہے جس پہ ہم بحث کر رہے ہیں وہ لفظ اہل بیت کے مطلق معنی پہ بحث نہیں کر رہے ہیں ہم. اس آیت تطہیر میں آپ دیکھیں، اس میں ایک اور چیز بھی نقطہ ہے، اضافہ کریں، اس کا جواب بھی ان سے لیں گے. ابھی تک خیر انہوں نے کسی بات کا جواب نہیں دیا. پیچھے کیا آ رہا ہے؟ بیوت کا لفظ آ رہا ہے. نبی کی بیویاں زیادہ ہیں یا ایک ہے علی بھائی؟ زیادہ ہیں بیوت. قرآن مجید میں آپ نکال کے دیکھیں وہاں پر کیا ہے، سب یہ بیوت کا لفظ آ رہا ہے. 3 مقامات پہ لفظ یہ جو آیا ہے وہاں پہ بیوت آ رہا ہے کہ آپ نبی کے گھروں میں جو ہے وہ بغیر اذن کے نہ جائیں. یہاں پہ اہل البیت کیوں آ رہا ہے؟ ایک گھر کیوں آ رہا ہے؟ یہ سوال ان کے اوپر اگلا ادھار ہو گیا میرا، پچھلے والے تو ہضم ہو گئے. یہ جواب حفیظ اللہ بلوچ صاحب دیں گے. ہاں آخری سوال سن لیں اور میں پھر صحیح سنن ترمذی کی روایت پڑھتا ہوں. سوال دوبارہ وہیں پہ حضرت عائشہ سے آخری پروگرام تک انہوں نے ایک روایت پیش کرنی ہے، یا کسی نبی کی بیوی سے ایک صحیح روایت، صحیح سنن ترمذی. اب یہاں پر کیا ہے جی، روایت بڑی زبردست ہے. کس سے جناب؟ ان عمر ابن ابی سلمہ سے ہے. کیا کہتے ہیں کہ لما نازلت هذه الآیہ علی النبی، جب یہ آیت نبی پہ نازل ہوئی. میں بارہا کہہ چکا ہوں، آپ لے کر آ رہے ہیں سیاق کو، آپ لے کر آئے ہیں سباق کو. یہ آیت جب نازل ہوئی ہے مجھے دکھائیں ایک روایت، یہاں پہ بھی دکھائیں گے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور یہ پنجتن پاک تھے تو یہ پوری آیت نازل ہوئی ہے. یہاں پہ یہ ٹکڑا کیوں نازل ہو رہا ہے؟ میرا سوال پہلی ٹرم میں نے کیا تھا کہ یہ ٹکڑا صرف نازل کیوں ہو رہا ہے. ہم نے اس کو اٹھایا وہاں سے. فرماتے ہیں کہ نازلت هذه الآیہ علی النبی، کون سی؟ کرنا فی بیوتکن یا نساء النبی، نہیں، انما یرید اللہ فی بیت ام سلمہ فدعا فاطمہ حسن و حسین. اور کیا اب یہاں پہ کیا کہتی ہیں خود حضرت ام سلمہ؟ یہ دیکھیں سوال بڑا واضح ہے، عوام کے لیے بھی واضح ہے کہ حضرت ام سلمہ یہ سوال کیوں کر رہی ہیں کہ انا معہم، میں ان کے ساتھ ہوں، اس اہل بیت میں ہوں. اگر اہل بیت کا قرآن حضرت ام سلمہ کو بھی سمجھ نہیں آیا تھا ان کے نزدیک علیہ باللہ، رسول اللہ کو بھی تفسیر یہ ان سے لیتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ جو بیان کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نہیں لیں گے، ہم نے حضرت ابو ہریرہ کی سنت پہ عمل کرنا ہے، جیب سے لیں گے. تو یہاں پر حضرت ام سلمہ پھر تقاضا کر رہی ہیں اللہ انا معہم، میں ان کے ساتھ ہوں یا نہیں ہوں. اب مجھے یہ بتائیں کیا اس وقت وہ بیوی نہیں تھی کیا، جب وہ اپنے آپ کو اہل بیت میں سے نہیں سمجھتی تھی؟ انہوں نے دیکھا کہ یہ جو آیت تطہیر والی اہل بیت ہے، یہ جو شرف ہے جہاں پہ خدا نے ارادہ کیا ہے اور ان سے نجاست کو دور کیا، یہ شرف حضرت ام سلمہ چاہتی تھی کہ اس شرف کو حاصل کریں. تو کیا فرمایا؟ انتی علی مکانک انتی علی خیر. کیوں نہیں کہا کہ آپ اس میں سے ہیں؟ یہ ایک روایت اسی سنن صحیح ترمذی میں. کیا میں ایک سوال کر سکتا ہوں عثمانی صاحب؟ میں ایک سوال کر سکتا ہوں بیچ میں؟ جی کریں سوال کریں. جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن کو وہ جبے میں لیا، تو یہ کیا یہ آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی یا ان پہ نازل ہوئی؟ اور یہ آپ دوسری بات میں نے آپ سے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا کہ یہ 2 دفعہ کا ذکر ہے، یہ ایک دفعہ کا نہیں. ایک روایت حضرت عائشہ سے مروی ہے اور ایک حضرت ام سلمہ سے، یعنی یہ واقعہ ایک سے زیادہ دفعہ ریپیٹ ہوا ہے. اور ہر دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی دعا پڑھی ہے کہ اے اللہ میرے اہل بیت سے جو کسی بھی قسم کی نجاست کو دور فرما. تو کیا یہ آیت کا کیا یہ شان نزول ہے وہ آیت وہ جبے میں لے کر، یا پھر کہ یہ آیت نازل ہو چکی تھی اور ہر دفعہ جب وہ حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت علی سلام اللہ علیہ جب وہ چادر میں ہوتے تھے تو وہ یہ پڑھتے تھے؟ کیونکہ میں ویسے ابھی آپ سے وہی ذکر کیا تھا کہ محبت کا اور مودت کا تقاضا جو ہے وہ تو کسی سے بھی میری اولاد سے، میری بیوی سے زیادہ بڑھ کے میرے لیے اولاد محب ہو سکتی ہے، میرے نواسے ہو سکتے ہیں، میری نواسیاں ہو سکتی ہیں. تو یہ تو اس میں تو کوئی آڑ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے خانوادہ فاطمہ بہت زیادہ عزیز تھے. حضرت فاطمہ بہت عزیز تھی، حضرت علی بہت عزیز تھے، حضرت امام حسن بہت عزیز تھے، حضرت امام حسین تھے. پھر میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا، آپ نے اس کا جواب نہیں دیا کہ آج زینب سلام اللہ علیہا جو ہے وہ اہل بیت میں سے ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ وہ نہیں تھی اس میں. دیکھیں جی میں بار بار جب روایت پڑھ رہا ہوں، میں دیکھیں علی بھائی میں جیب سے بیان تو نہیں کرنی نا، میں نے تفسیر پہ رائے کرنے والا شیعہ سنی روایات کے مطابق. میں صرف ایک چیز پوچھ رہا ہوں کہ کیا یہ آیات نازل ہو چکی تھیں یا پھر یہ آیات کا شان نزول وہ ہے ٹائم کہ جس وقت انہوں نے چادر میں لیا؟ میں صرف یہ سوال کر رہا ہوں. جی دیکھیں میں جب روایت پڑھ رہا ہوں نا تو اس میں الفاظ میں آپ کے سامنے دوبارہ پڑھتا ہوں، اس کو سنیے گا، اس سے آپ کے سوال کا جواب اسی میں ہے. جی اس میں دیکھیے کہ لما نزلت هذه الآیہ، جب یہ آیت نازل ہو چکی،
ٹھیک ہے، تب ہوں رسول اللہ نے کیا اس کو پڑھا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ہی مرتبہ ہوئی ہے، متعدد بار ہو سکتی ہے، کوئی اشکال کوئی اعتراض اس پہ نہیں. حدیث ثقلین رسول اللہ نے متعدد مقامات پہ بیان کی ہے. کہاں پہ بیان کی ہے؟ عرفہ کے مقام پہ رسول اللہ نے، صحیح سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، عرفہ کے مقام پہ رسول اللہ نے حدیث ثقلین بیان کی ہے. اس کے بعد غدیر خم کے مقام پہ حدیث ثقلین بیان کی ہے. تو یہ متعدد مقام پہ بیان کرنا یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، اور آیات کا متعدد بار نازل ہونا یہ بھی کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. دوسری بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، حضرت عائشہ وہاں پہ روایت کر رہی ہیں، وہاں پہ یہ نہیں حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جب یہ آیت میرے گھر میں نازل ہوئی، وہاں پہ نہیں ہے یہ الفاظ. تو یہاں پہ جو الفاظ ہیں کہ لما نازلت هذه الايه علی النبی، اور ایک پچھلی میں جو روایت پڑھی تھی اس میں حضرت ام سلمہ نے کہا فی بیتی، میرے گھر میں جو ہے یہ آیت نازل ہوئی ہے. اب دیکھیں ہم نے علی بھائی یہاں پہ بیٹھ کے آپ 100 اپنی جیب سے باتیں کرتے رہیں، وہ فائدہ نہیں ہے. ہم نے رسول اللہ کی سنت پہنچانی ہے یا نہیں پہنچانی. رسول اللہ فرما رہے ہیں، بڑی عجیب و غریب بات ہے، رسول اللہ فرما رہے ہیں یہ 5 ہیں، حفیظ اللہ بلوچ صاحب کہتے ہیں نہیں اضافہ کریں، ان کو بھی شامل کریں. اب کس کی طرف جانا ہے؟ رسول اللہ کی طرف جانا ہے. تو لہٰذا عرض خدمت یہ ہے کہ اسفانی یہاں پر صاحب یہ 5 اے ہیں، اللہ، آپ کے مطابق یہ 5 ہیں، چھٹا نہیں آئے گا کوئی؟ یہ نہیں کہ حضرت آپ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا اس میں نہیں شامل کرتے؟ آیت تطہیر میں یہ پنجتن پاک شامل ہیں. ٹھیک یہ دو ٹوک فیصلہ شیعہ سنی روایات سے ہے، ٹھیک رسول اللہ نے اس کو بیان فرمایا ہے. لہٰذا عرض خدمت پھر یہ ہے کہ آپ قرآن کی اپنی جیب سے تفسیر کریں گے، تفسیر بالرائے ہے، تفسیر بالرائے کرنے والا جہنمی ہے. آپ کی مرضی ہے، جہاں مرضی جائیں، وہ آپ نے اپنا، آپ کا آپشن ہے، جہاں مرضی جانا چاہیں. لیکن جب رسول اللہ کی میں صحیح روایتیں، ایک نہیں میں نے 40 سے بیان کی، جواب نہیں دیا. بھائی کہہ رہی ہیں وہاں پہ واضح الفاظ تھے، علی بھائی کیوں نہیں جواب دے رہے میرے عزیز؟ وہاں پہ تھے کہ آپ اہل بیت میں سے نہیں ہیں، انتی من ازواجی. رسول اللہ یہ تفکیک کیوں کر رہے ہیں؟ میرا سوال ہے یہاں پہ. اب میں اپنے سوال دہراتا ہوں، بات ختم. پہلا سوال، ایک روایت آخری پروگرام تک حفیظ اللہ بلوچ صاحب کوشش کریں حدیث کے ذخائر نکالیں، بخاری مسلم کھنگالیں، اور ایک روایت نکالیں کہ جس میں حضرت عائشہ نے کہا کہ میں اس آیت تطہیر میں موجود اہل بیت کی مصداق کو، ایک روایت نکالیں. دوسرا، قرآن مجید میں پیچھے جہاں پہ بھی رسول اللہ کی بیویوں کے حوالے سے آیا کہ بیوت کا لفظ آیا، یہاں پہ کیا آیا؟ بیت کا لفظ آیا ہے. آپ نے کہا جی انکم جو ہے وہ، اس کا بھی میں جواب دے چکا تھا کہ انکم کی یہاں پہ ضمیر مذکر آئی ہے. اس کے بعد پیچھے کنہ آ رہا ہے، وہاں پر نساء آیا تھا، ازواج آیا تھا، یہاں پہ اہل بیت آ گیا، اور لفظ فقط بیت آیا. اور جب یہ آیت نازل ہوتی ہے تو یہ اکیلی نازل ہو رہی ہے. پیچھے والی جو حفیظ اللہ صاحب پڑھی جا رہے ہیں، کہتے ہیں جی سیاق کو دیکھنا ہے، سباق کو دیکھنا ہے. تو لہٰذا لے دے کے خلاصہ یہ بنتا ہے کہ آپ کو بتانا ہے کہ رسول اللہ کی سنت آپ کے نزدیک حجت نہیں ہے. آپ یہ اعلان کر دیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ حفیظ اللہ بلوچ صاحب نے اپنا نظریہ دے دیا، رسول اللہ کے نظریے کے مطابق اہل سنت، ویسے کہتے ہیں اہل حدیث ہوں میں، حدیث پہ عمل کرنا ہے، ہم نہیں عمل کرنا ہے. میں حدیث بیان کرتا ہوں، یہ حدیث نہیں سنتے، حدیث بتاتا ہوں، حدیث نہیں مانتے، کہتے ہیں جی وہ قرآن میں بیان کروں گا، قرآن کی تفسیر مجھے آتی ہے اچھے سے. تو لہٰذا یہ سوال ہے، آخر پروگرام تک ایک روایت انہوں نے دینی ہے تاکہ یہ نزاع، یہ مسئلہ ختم ہو جائے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا ہو کہ میں آیت تطہیر میں موجود اہل بیت میں سے ہوں. ایک روایت، بسم اللہ. اچھا بالکل ٹھیک ہے. حفیظ اللہ بلوچ صاحب کے پاس جانے سے پہلے جو رکوع میں نے پروگرام کے شروعات میں جو میں نے پڑھا تھا، اگر آپ اس کا ترجمہ کہ اے نبی آپ اپنی بیویوں سے فرما دیجئے، اور اس کے بعد آگے جتنے بھی احکامات ہیں اللہ تعالیٰ بیویوں کو مخاطب کر کے دے رہے ہیں، اور جو بالکل آخری لائن ہے جس میں آپ اہل البیت کہہ رہے ہیں، وہاں پہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر رہے ہیں کہ اللہ آپ کی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے کسی بھی قسم کی نجاست کو دور کرتا ہے. یہ ویسے میں نے آپ کو صرف بالکل سیدھا اردو ترجمہ بتایا، باقی جو ٹیکنیکل اور جن کا منقع ہے وہ شہباز بھائی ہیں اور حفیظ اللہ بلوچ صاحب ہیں. تو وہ آپ نے کہا کہ ایک تو پیچھے جو بیوت کا لفظ استعمال ہوا اور یہاں پہ بیت کا، تو میری اپنی ایک مطلب کم عقل کے مطابق تو یہ مجھے سمجھ آتا ہے. باقی اس معاملے میں روشنی حفیظ اللہ بلوچ صاحب ڈالیں گے. بلوچ صاحب انہوں نے یہ کہا ہے کہ حضرت عائشہ سے آپ کوئی بھی ایک ایسی حدیث جو ہے وہ آپ بتا دیجئے کہ جس میں انہوں نے کہا ہو کہ وہ آیت تطہیر کے حوالے سے اہل البیت کا حصہ ہیں. اور دوسری بات جو میں نے ذکر کی کہ جب پہلے تو وہ جو بیوت کا یا مونس میں پلورل آ رہا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ خود مخاطب ہیں، اور اس کے بعد وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہیں. میری اگر اس میں میری سمجھ میں کوئی کمی ہے تو ضرور میری تصحیح بھی کیجیے گا. اب آپ کی باری ہے حفیظ اللہ بلوچ صاحب، آپ اس کے جواب ضرور دیجیے گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بار وہ ایک ہی بات کے ارد گرد گھومتے چلے جا رہے ہیں، ایک آگے ان سے نکلا نہیں جا رہا، یہ یہیں پھنس کر بیچارے رہ گئے ہیں. اور آج حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان سے نکال دیا، جو چاہے ان کا کرشمہ احساس کرے، ٹھیک ہے نا.
یہ جب مرضی جس کو نکال دیں، جب مرضی جس کو داخل کر لیں. اور پھر حضرت ابو ہریرہ سے ان کو کتنی چڑے. میں تو حیران ہوں کہ ابو ہریرہ سے ہم نے یہ لیں گے، حضرت ابو ہریرہ سے وہ لیں گے. یہ اللہ کے بندے، وہ صحابی رسول ہیں، وہ عالم دین ہے. میں نے ان کو صحابی بنایا ہے. ایمان کی حالت میں نبی کو ملے ہیں، ایمان کی حالت میں وہ دنیا سے گئے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم حدیث کے وہ عالم ہیں اور حافظ قرآن ہیں. کیوں کہ اگر آپ کے کوئی مسلک مزاج کے مطابق ان سے کوئی چیز نہیں مل رہی تو وہ آپ کے ہاں کوئی صحابی بھی نہیں رہتا. بھائی جان آپ تقیہ کر رہے ہیں اور آپ کو بھی پتہ ہے آپ کیا کر رہے ہیں. اللہ کے بندو یہ نہ کرو. دیکھو آپ کہتے ہیں سیاق و سباق سے آپ کو پریشانی ہو رہی ہے. وہ بھائی قرآن میں لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ. سیاق و سباق نہ لیں تو کیسے پتہ چلے کہ نماز کے قریب کس حالت میں نہیں جانا؟ سیاق و سباق سے پتہ چلے گا نا. قرآن اپنے بعض کی تفسیر کرتا ہے. ایک جگہ پر ایک حکم آ گیا، اس کی وضاحت نہیں، کسی دوسری جگہ پر اس کی تفسیر آ گئی، کسی تیسری جگہ پر اس کی تفسیر آ گئی. 3-4 مقامات میں نے آپ کے سامنے پڑھے، قرآن مجید سے پڑھے. اور قرآن مجید سے آپ کہتے ہیں کوئی حدیث دکھاؤ، قرآن پر اعتبار نہیں آ رہا. جو فرسٹ سورس آف اسلام ہے وہ اس پر آپ کو ڈیوائن لا کے اوپر آپ کو یقین نہیں آ رہا. آپ سنت پر ادھر بھاگ رہے ہیں. وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دوسری رہ کی بات، میں آج آپ کو ایک بات دیکھیں سیدھی کرتا ہوں. کیا آپ کے نزدیک یہ قرآن مجید جو اس وقت ہمارے ہاں 30 پاروں 6666 آیات پر ہے، کیا یہ آپ کے نزدیک قرآن ہے؟ کیا یہی اللہ کا کلام ہے اور درست ہے؟ مجھے اس کا جواب دیں، پھر آگے میں آپ کو بات کروں. حفیظ اللہ بلوچ صاحب آپ اپنی بات مکمل کر لیں. آپ نے سوال پوچھے، انہوں نے لکھ لیا، وہ اپنی باری میں اپنے دلائل میں ضرور اس کی بات کریں گے. انہوں نے لکھ لیا، لیکن آپ اپنی بات مکمل کریں. بات سنیں. اگر ان کے نزدیک یہی قرآن درست ہے جو قرآن اس وقت امت کے پاس موجود ہے، تو پھر بھائی جان یہ آپ اصول کافی کو ذرا دیکھ لیں، پھر یہ اس کی جلد نمبر 2 کو بھی دیکھ لیں، اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کی حدیث ہے باب النوادر کے اندر یہ 28 نمبر روایت آ رہی ہے. اب اس کے راویوں پر ذرا بحث کریں. علی بن حکم عن ہشام بن سالم عن ابی عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان القرآن الذي جاء به جبرائیل الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم 17,000 آیہ. کہتے ہیں کہ قرآن جو جبرائیل علیہ السلام لے کر آیا تھا نا، وہ قرآن 17,000 آیات پر تھا. اگر وہ قرآن 17,000 آیات پر تھا، اور دوسرے مقام پر کہتے سیدہ فاطمہ کے پاس جو قرآن تھا، یہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ وہ 17,000 آیات پر تھا، اور یہ قرآن جس کے اوپر یہ بحث کر رہے ہیں، کنہ کر رہے ہیں، ہنا کر رہے ہیں، اور اسے 2-3 حوالے بھی دے دیے. اگر نہیں ماننا تو وہ تو مرے اور مکرے بندے کا کوئی علاج ہی نہیں ہے، وہ جو مرضی کرتے رہیں. اب اصول کافی جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ کافی جو ہے کافی شیعتنا، یہ ہمارے شیعوں کے لیے یہی کافی ہے، ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب وہ تو کہہ رہی ہے کہ 17,000 آیات کا وہ قرآن تھا، اور یہ ہمارے پاس تو 6,666 کا قرآن ہے. جب آپ کا یہ قرآن پر آپ پہلے آئیں کہ کیا یہ آپ کا قرآن ہے، تو یقیناً آپ کو قرآن کی تفسیر قرآن سے مل رہی ہے. آپ پھر حدیثوں کی طرف بھاگ کر جا رہے ہیں. پھر آگے آئیں. اب آپ بار بار بات کر رہے ہیں کہ اہل بیت. بخاری کے اندر آتا ہے، صحیح بخاری کتاب تفسیر سورۃ الاحزاب، نمبر اس کا ہے 4793. یہ نوٹ کر لیں. آپ کو اصل میں نا لیپ ٹاپ کے آپ عادی لوگ ہیں، ہم سیدھی بات ہے سادہ لوگ ہیں، ہم کتابیں لے کر بیٹھتے ہیں، ہم پرانے مصادر کو پڑھتے ہیں. سیدھی سی بات ہے. ہمیں لیپ ٹاپ والا یہ جو آپ ماڈرن لوگ ہیں نا، ماشاءاللہ اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں ہے. یہ لیپ ٹاپ ایک طرف ہٹا دو، ایک بات نہیں کسی کو آئے گی. لیپ ٹاپ کے علماء، سوشل میڈیا کے علماء کی بجائے ان مادوں کے اندر اترو کہ یہ اصول کافی کیا کہہ رہی ہے. یہ میری لکھی ہوئی تو نہیں ہے، یہ تو میرے بھائی اہل تشیع کی سب سے ٹاپ کی کتاب ہے. وہ کہتی ہے کہ اصل قرآن تو 17,000 آیات پر تھا، تو 17,000 میں سے 666 ہے، باقی 11,000 سم تھنگ کہاں گئی. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے کسی ایسے امام کے پاس ہیں جو ابھی تک چھپا ہوا ہے، پتہ نہیں وہ کب آئے گا، اس کے پاس لے کر آئے گا، نعوذ باللہ من ذالک. اچھا، صحیح بخاری کا یہ میں نے آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، کتاب التفسیر سورہ احزاب کے اندر یہ ہے. صحیح بخاری میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش کے ساتھ نکاح کیا تو دوسرے دن آپ تمام بیویوں کے پاس تشریف لائے اور ہر بیوی کو آ کر کہا السلام علیکم اہل البیت ورحمۃ اللہ.
اے میرے اہل بیت تم پر سلام ہو. ٹھیک ہے. اچھا اگلی دلیل سنیں, صحیح مسلم کے اندر آتا ہے, اسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو ان الفاظ کے ساتھ ان سے بات کی, کیف انتم یا اہل البیت, اے میرے گھر والوں آپ کا کیا حال ہے. اور آگے سنیں, ایک اور دلیل سنیں, صحیح بخاری میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب تہمت مجھ پر لگائی گئی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی بڑے پریشان تھے, تو آپ نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا, تم لوگوں میں سے کون اس شخص کا مقابلے میں میرا ساتھ دے گا جس شخص نے میرے اہل بیت کے سلسلے میں مجھ سے اذیت پہنچائی. اب آپ یہاں اہل بیت کس کو کہا جا رہا ہے؟ دیکھو نا, یہ بخاری کی مسلم کی روایات میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. اچھا مقصد تو یہ ہے کہ آپ کو جہاں اپنے مطلب کی کوئی ایسا اشارہ ملے آپ بھاگ کر وہاں جائیں گے. آپ کسی ایک بات پر ٹھہریں, پھر آپ ماشاءاللہ ایک موضوع بتاتے ہیں, آپ اس موضوع پر بات کریں, آپ جس پر آپ کو عبور ہے انشاءاللہ آئیں, بالکل آپ آئیں. کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے, سنت کس کے پاس ہے کس کے پاس نہیں ہے, دیکھنے والے لوگ دیکھیں گے, جن کو اللہ نے سمجھ دینی انشاءاللہ تعالی اللہ ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے. آپ آئیں, آپ بات کریں. آپ اتنا محدود کر رہے ہیں اہل بیت کو. دیکھیں ہم تو آپ کی بیٹی حضرت زینب, رقیہ, ام کلثوم, سیدہ فاطمہ اور حضرت علی, حضرت حسن, حسین, حضرت امامہ بنت زینب, حضرت زینب کی بیٹی امامہ کو بھی ہم اہل بیت مانتے ہیں. آپ کیا بات کر رہے ہیں اللہ کے بندو. آپ دیکھیں یہ سٹیٹس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, کیونکہ آپ کی نرینہ اولاد کوئی نہیں تھی اور بچپن میں نرینہ اولاد دنیا سے چلی گئی, اللہ تعالیٰ نے آپ کی نسل کو سیدہ فاطمہ سے چلانا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ اسپیشل سٹیٹس دیا. الحمدللہ ہمارے سر آنکھوں پر ہے, ہمارے سر کے تاج ہیں. اہل بیت کے بغیر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ روایت بالکل درست ہے, آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین, میں دو چیزیں تمہیں چھوڑے جا رہا ہوں. کیا ہے؟ اور ایک میں آتا ہے کہ میں ثقلین تمہارے اندر چھوڑے جا رہا ہوں, کتاب اللہ ہے و اطراتی, اللہ کی کتاب اور میری یہ رشتہ داری, میرے رشتہ دار, ان کی عزت, ان کا وقار کرنا, ان کا احترام کرنا. تو بھائی ہم اس کے بغیر تو گزارے ہی نہیں ہیں. لہذا آپ اس چیز کو یہ کہنے کی بجائے آپ اس طرف آئیں. یہ حوالہ جات میں نے آپ کو مزید دے دیے, حوالہ جات صاحب بتا دیے. آپ ان کا جو کہتے ہیں پروگرام کے اینڈ تک, میں کہتا ہوں کہ آپ تحقیق کر کے جب آپ کو آپ کا دل گواہی دے, اکیلے میں دعا کر کے سو جانا کہ یا اللہ جو حق ہے مجھ پر جو ہے وہ آشکارا کر دے, تسلی ہو جائے, تب بتا دینا. یہ کون سی بات ہے؟ یہ کوئی مسئلہ جھگڑا آج کا ہے؟ ہمارا تو کوئی جھگڑا نہیں ہے. ہم تو اہل بیت کا بھی احترام کرنے والے ہیں, صحابہ کا بھی کرنے والے ہیں, نبی کی اولاد کا بھی, نبی کی ازواج کا بھی احترام کرنے والے. ہمارا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. مسئلہ تو بھائی جان آپ کا ہے. آپ اس آیت سے پھر ان کو معصوم قرار دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب میں نے بار بار یہ سوال کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ ہے کہ وہ تم سے یہ ہر طرح کی پلیدگی جو ہے وہ نجاست والی چیزیں نکال دے. اب آپ یہاں پر آئیں, کیا یہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اللہ نے دور کر دی یا نہیں کی؟ اس پر آپ جواب دیں, میں پھر کروں گا. میں لمبی جو باتیں نہیں آج کرنا چاہتا, میں چاہتا ہوں اسی بات پر آئیں, بار بار آئیں. 4-5 آپ کے سامنے حدیثیں بھی پڑھ دی ہیں, سامنے رکھ دی ہیں, آیات بھی پڑھ دی ہیں, باقی چیزیں بھی رکھ دی ہیں. میں انشاءاللہ تعالیٰ اسی بات پر بیٹھا ہوں. آپ آئیں, مجھے بتائیں کہ یہ کیا اللہ تو چاہتا ہے. پھر آپ اس طرف نہیں آئے. اللہ تو یہ بھی چاہتا ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر, روزے رکھو, سفر میں ہو تو وقفہ کر لو, مریض ہو تو وقفہ کر لو. کیوں؟ یرید اللہ بکم الیسر, اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ آسانی ہو. آسانی کس کے لیے ہوگی؟ جو روزے رکھے گا. اور دوران روزے اگر تکلیف آ گئی, دوران روزے اگر کوئی پریشانی آ گئی, بیماری آ گئی, تو اللہ اس کے لیے یہ چاہتا ہے. جس نے روزے رکھنے نہیں, اس کو آسانی کی کیا ضرورت ہے؟ اور اس مقام پر جو میں نے ولیکن یرید لیطہرکم لتم نعمتہ علیکم, وضو غسل کرنے والوں کو اللہ چاہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے جو ہے وہ تمہیں پاک کر دوں گناہوں سے اور تمہارے اوپر نعمتیں مکمل کر دوں. ان آیات کی روشنی میں تو پھر سارے مسلمان ہی معصوم ہو گئے. لہذا اہل سنہ کا جو عقیدہ ہے وہ مضبوط ہے, محفوظ ہے کہ انبیاء کے علاوہ کوئی غیر نبی جو ہے وہ معصوم نہیں ہے. ہاں اہل بیت کی عزت, احترام, شان. سید علی وہ ہے کہ جن کو یحب اللہ و رسولہ و یحبہ اللہ و رسولہ, وہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتے ہیں اور اللہ اس کے رسول سے پیار کرتے ہیں. سیدہ فاطمہ جو ہے جنتی عورتوں کی سردار ہیں, اور حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں.
تو بھائی ہم نے بھی اسی جنت میں جانا ہے, ہم ان کی محبت کے ساتھ انشاءاللہ جائیں گے. حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے, فرمایا کہ تم میری اس اہل بیت کے ساتھ جو ہے دو کتاب کے ساتھ, قرآن کے ساتھ, اہل بیت کے ساتھ چمٹ جاؤ. حتیٰ تلقونی علی الحوض, یہاں تک کہ وہ میرے ساتھ تمہاری حوض کوثر پر لا کے ملاقات کروائیں گے. تو ان کی محبت کے بغیر کیسے کسی نے جا سکنا ہے جنت میں؟ مگر بھائی جان اس جنت سے لوگوں کو کھینچ کھینچ کر نہ نکالیں. یہ تکفیری مائنڈ ہمیں ختم کرنا چاہیے. ہاں مشاجرات صحابہ اگر ہو گئے, ان کے اللہ کو یہ پتا نہیں تھا کہ ہونے کہ نہیں ہونے. جس نے ساری کائنات کو تخلیق کیا ہے اس کو نہیں پتا کہ انسانوں کے مابین مسائل بھی ہونے. حتیٰ کہ موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون دو سگے بھائی اور نبی ہیں, ان کے درمیان جھگڑا نہیں ہو گیا تھا. جب موسیٰ علیہ السلام کو ہارون علیہ السلام نے کہا یا اے میرے بھائی لا تاخذ بلحیتی, میری داڑھی کو نہ پکڑیں اور مجھے سخت سست نہ کہیں, بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا, دونوں نبی ہیں, غلط فہمی ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے مشاجرات کو ہم اچھالیں, ہر وقت ان کے کیڑے نکالیں. ہم کہتے ہیں کہ نبی کے اہل بیت بیویاں بھی ہیں, نبی کی اولاد بھی ہے, سیدنا علی بھی ہیں, اس میں کیا جھگڑا ہے؟ ہم تو جھگڑا ختم کر رہے ہیں. آپ کسی کی تحدید تو آپ کر رہے ہیں, کہتے ہیں یہ ہیں یہ نہیں ہوں گے, یہ ہیں یہ نہیں ہوں گے, زینب نہیں ہوگی, رقیہ نہیں ہوگی, ام کلثوم نہیں ہوگی. اہل بیت یہ سارے سید ہیں, ان پر بھی صدقہ حرام ہے بھائی جان, صدقہ ان پر بھی حرام ہے, آل جعفر پر بھی حرام ہے, آل عباس پر بھی حرام ہے, آل عقیل پر بھی حرام ہے. ایک ہے اہل, ایک ہے آل بیت. یاد رکھو آل رسول, آل رسول کا ڈومین بہت زیادہ وسیع ہے. آگے انشاءاللہ چلیں گے تو مزید میں آپ کے سامنے باتیں. یہ میں آپ سے ایکچولی یہی سوال کرنا, آپ نے جواب دے دیا کہ ایک ہے آل رسول اور ایک ہے اہل البیت. کہ جو بات ہے آل رسول میں تو امت آ جاتی ہے, تمام امتی آ جاتے ہیں, صحابہ آ جاتے ہیں, ائمہ آ جاتے ہیں, تبع تابعین آ جاتے ہیں, لیکن اہل البیت کا سٹیٹس جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. اور میں نے ایکچولی ایک وہ بات بھی کی تھی فضل بلوچ صاحب, ایکچولی میں نے یہ بات عثمانی صاحب سے کر لی تھی اور انہوں نے شاید اپنی دلائل میں وہ بھول گئے اور انہوں نے اس کا جواب نہیں آیا. لیکن میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں کہ یہ جو زید بن ارقم کی یہ غدیر کے حوالے سے جو وہ حدیث جو انہوں نے واقعہ بیان کیا, اس میں جب وہ تفسیر میں گئے تو انہوں نے کہا کہ اہل جعفر بھی جو ہیں وہ اہل البیت ہیں, اہل علی بھی جو ہیں وہ اہل البیت ہیں, اور اہل عباس ہیں وہ بھی اہل البیت, جس کی یہ تفسیر میں انہوں نے یہ بیان کیا. تو یہ جو غدیر خم کے معاملے میں ایک بات کی جاتی ہے کہ صرف من کنت مولا فہذا علی مولا, کہ صرف حضرت علی کے بارے میں, کہ کیا یہ بات حضرت علی کے بارے میں تھی یا پھر یہ حضرت جعفر کے بارے میں بھی تھی, اور اہل البیت کے سٹیٹس کے اوپر کہ اگر حضرت حمزہ ہوتے تو وہ بھی اہل بیت ہوتے اور ان کا سٹیچر بھی ہوتا. تو کیا یہ ذرا اس بارے میں تھوڑا سا بتا دیجئے گا, کیونکہ بات اہل بیت کی آ گئی ہے کہ کون ہے کون نہیں ہے. تو میں نے بارہا جو ہے عثمانی صاحب سے بھی یہ سوال کیا تھا, اب یہ میں آپ کے پاس یہ سوال لے کے آ رہا ہوں. مجھ سے سوال کر رہے ہیں؟ جی جی آپ سے. کیوں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہو, نبی السلام کا چچا عباس اہل بیت میں ہے, سید ہے, تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کیوں نہیں ہوں گے؟ اور حدیث میں آتا ہے, سید میں آتا ہے کہ آپ جنت کے جنتی لوگوں کے شہداء کے سردار ہوں گے, حضرت حمزہ. ٹھیک ہے, اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے, حضرت حمزہ تو چونکہ جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے جی, اور ان کے اتنے ٹکڑے کیے گئے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قدر تکلیف اور آپ کو غم پہنچا, اور پھر آپ نے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی ان کی ہمشیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی دیکھنے کے لیے آئی, تو آپ نے صحابہ کو کہا کہ روک دیں, وہ بھائی کی اس کیفیت کو نہیں دیکھ پائیں گی. اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ اے اللہ کے رسول, میں جانتی ہوں آپ مجھے کیوں روک رہے ہیں کہ کہیں میں جزا فضا نہ کروں, میں جانتی ہوں. ٹھیک ہے, ان کو اجازت دی گئی, انہوں نے بھائی کے آگے دیکھا. یقیناً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام رشتہ دار آل ہاشم جو ایمان لے آئے وہ سارے اہل بیت میں شامل ہیں, وہ سارے سید ہیں, سب پر جو صدقہ حرام ہے. اب ہمارے ہاں تو چونکہ یہ تمیز ہی نہیں نہ رہی, سید کا تو بہت بڑا سٹیٹس ہے, اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے, مگر ہمارے ہاں یہ بھی تخصیص ہوگی کہ جو فلاں گروہ کے ساتھ ہوگا وہ سید ہے, جو فلاں گروہ کے ساتھ نہ ہو وہ سید بھی نہیں رہتا یہاں پر. جس طرح میرے بھائی نے دیکھو نا, پچھلی دفعہ انہوں نے ایک بات کہی کہ سید عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ حسنی حسینی سید ہیں, مگر چونکہ وہ ان کے موقف کے اوپر نہیں ہے, کہا کہ وہ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی نائل ہو گیا تھا, نعوذ باللہ من ذالک. آپ بتائیں ذرا کہ اس وقت کا اتنا بڑا عالم اور مجدد, اس کو یہ کہہ کر انہوں نے جو ہے وہ بات
وہ نافرمان بیٹا جو بے ایمان تھا، جو نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا، انہوں نے یہ کہہ کر بات جو ہے وہ جو ہے ادھر سائڈ پر کر دی، جی وہ تو ان کا نااہل تھا. کمال ہوگی. اور سید ہم سمجھتے ہم اپنے آپ کو ایمان ہے، سید عبدالقادر جیلانی کے ایمان پر ہمیں شک ہو رہا ہے، آپ اندازہ کریں. نعوذ باللہ من ذالک. اچھا اصفہانی صاحب، اب میرا خیال ہے انہوں نے بڑے... مجھے اجازت دیں آصف بھائی، سوال بہت ہو گئے ہیں، ابھی آپ کوئی مزید درمیان میں ایڈ نہ کیجیے گا کہ آپ نے جو سوال کیا میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. میں ایڈ نہیں کر رہا، بس یہ کہ ہاں ان کے سوال بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور اب ڈیبیٹ بھی ماشاءاللہ بہت لمبی وہ چلی گئی ہے. اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کو کنکلوژن کی طرف لے کر آئیں، آپ سوالوں کے جواب دیں. اور میرا خیال ہے کہ بڑے مدلل طریقے سے حفیظ اللہ بلوچ صاحب اس کو کنکلوڈ کر ہی چکے ہیں، بات تو وہ اپنی کر ہی چکے ہیں، حدیث کے بھی حوالے دے چکے ہیں، قرآن سے بھی حوالے دے چکے ہیں، آپ نے بھی بہت ساری حدیث کا حوالہ دیا. بس اب یہ سوال ہیں، ان کو ہم سم اپ کرتے ہیں اور اس ٹاپک کو وائنڈ اپ کرتے ہیں انشاءاللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک ایک کر کے پہلے آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں. آپ کی بات جو ہے نا بڑی زبردست ہے، آپ کا سوال بڑا زبردست ہے. وہاں پہ حضرت زید بن ارقم سے سوال ہو رہا ہے کہ کون اہل بیت ہے؟ وہ کہا جن پہ صدقہ حرام ہے وہ اہل بیت ہے. حضرت عائشہ پہ صدقہ حلال ہے حرام ہے؟ اچھا، اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے کیونکہ میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں. اس کا جواب آپ دے سکتے ہیں. پوچھ لیں ہیلپ لے لیں. میں اس میں آپ کو ایڈ کرتا چلوں کہ میں نے اپنی بات میں ایڈ کیا تھا کہ زید بن ارقم نے بلا تخصیص یہ بات کی تھی کہ اس میں بیویاں شامل نہیں ہیں. جن کا ذکر ہو رہا تھا اس آیت غدیر میں، اس میں بیویاں شامل نہیں ہیں. اس میں اہل بیت یعنی جن سے بلڈ ٹائز ہوں، بیویوں سے بلڈ ٹائز نہیں ہوتی. وہ اس لیے کیونکہ اہل بیت کے سٹیٹس پہ سر میری بات میں صرف یہی کہہ رہا ہوں کیونکہ ان کا سٹیٹس اہل بیت کا ہمیشہ سے رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وہ دوسروں پہ حرام کر دی ہیں. کیونکہ وہ نبی کی بیوی کے سٹیٹس پہ رہیں گی تو اہل البیت ہیں. باقی جو بات وہ غدیر خون کے معاملے پہ ہو رہی تھی، وہ زید بن ارقم نے یہی کہا تھا کہ یہ بلڈ ٹائز کی بات ہے، لیکن اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ صرف آل علی نہیں ہے، آل جعفر بھی ہے اور آل عباس بھی ہے. اب یہ میں نے اپنی بات کا جواب دے دیا. اور آپ نے جو دوسری بات کی کہ حضرت عائشہ پہ صدقہ حرام ہے، یہ میں جانتا نہیں ہوں کہ سید زادی ہونے کے ناطے ان پہ وہ حلال ہے یا حرام ہے، کیونکہ وہ بیوی ہیں. بلڈ ٹائز حضرت فاطمہ سے، سید زادی نہیں ہے، مطلب نبی کی بیوی ہیں. میں نبی کی بیوی ہیں، یہ میں نہیں بتا سکتا کہ صدقہ حلال ہے. حضرت زید بن ارقم کا آپ خود بیان کر رہے ہیں کہ جناب اب دیکھیں یہ اہل بیت میں تفقیق کون کر رہا ہے؟ یہ جدائی آپ خود کر رہے ہیں. حضرت زید بن ارقم کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت میں یہ نبی کی بیویاں شامل نہیں ہیں، تو لہٰذا یہاں پہ اہل بیت میں جدائی خود بخود انہوں نے ڈال دی ہے. اب میں ذرا ایک ایک کر کے ان کے سوالوں کے جواب دیتا ہوں. انہوں نے کہا اچھا دیکھیں ان کی بات کو اگر جو ناظرین سن رہے ہوں گے نا وہ بڑا غور کریں گے، بڑا لطف آئے گا. کہتے ہیں جناب یہ ایک ہی بات پہ رک گئے ہیں، آگے بڑھ ہی نہیں رہے. وہ بات میری کیا ہے؟ وہ میں رسول کی حدیث بیان کر رہا ہوں. بندہ حقیر رسول کی حدیث پہ رکا ہوا ہے اور حدیث کا بار بار سوال کر رہا ہے، اور یہ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں حدیث سے دور جا رہے ہیں اور کہتے ہیں جی آپ کی مرضی ہے جس پہ جا کے رک جائیں. پھر کہتے ہیں ابو ہریرہ سے ان کو چڑ بڑی ہے. بابا میں نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت پڑھی، آپ یقین کریں میں نے صحیح بخاری کا نمبر بتایا، میں نے صحیح بخاری کی روایت پڑھی. آپ علمی طریقے سے جواب دیں، کیوں لوگوں کو جذباتی بناتے ہیں کہ جن کو حضرت ابو ہریرہ سے چڑ بڑی ہے؟ میں نے حضرت ابو ہریرہ کے قد کے بارے میں بات کی ہے، میں نے ان کے چہرے کے بارے میں بات کی ہے، یا میں نے ان کو ذاتی کوئی تان کیا ہے؟ بڑی عجیب و غریب بات ہے. علمی بات کریں، یہاں پہ علمی ماحول بنائیں. آپ کہتے ہیں جی پچھلے پروگراموں میں دیکھیں یہ جی سوال ان سے کیا کہ یزید آپ کا خلیفہ شرعی ہے، صحابہ کی توہین ہو رہی ہے. جی بابا یہ کیا آخری میں کارڈ کھیلتے ہیں آپ لوگ؟ کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت پڑھی ہے، صحیح بخاری کا نمبر بتایا ہے کہ 5041 روایت ہے، اس کو آپ بیان کر اس کا جواب دے دیں. جواب نہیں ہے تو آپ آتے ہیں جی یہ دیکھیں جی یہ حضرت ابو ہریرہ سے ان کو چڑ بڑی ہے، وہ رسول کے صحابی ہیں، وہ رسول کے صحابی یہ کر رہے ہیں، آپ اس کا جواب دے دیں، لوگوں کا مائنڈ کلیئر کر دیں. یا تو میں اپنی جیب سے بات کر رہا ہوں حضرت ابو ہریرہ کی طرح، پہلی چیز. پھر انہوں نے کہا کہ سیاق و سباق کو نہ لیں. ٹھیک ہے ہم سیاق و سباق کو نہ لیں. اب دیکھیے گا سیاق و سباق کو اگر لیتے ہیں نا، میں نہیں چاہ رہا تھا اس طرف آؤں لیکن اب چونکہ پھر حساسیت ایجاد ہوتا ہے، لیکن اب میں قرآن پڑھوں گا. اب قرآن سے سیاق و سباق پہ حضرت حفیظ اللہ بلوچ صاحب نے ٹکنا ہے. آیت نمبر نوٹ کر لیں، اس کا ترجمہ بعد میں خود بھی کر لیجیے گا. سورہ آل عمران آیت نمبر 154. ٹھیک ہے 154 کہتے ہیں ساری زبان ہے، 54 کہتے ہیں آپ لوگوں کی، ہماری اردو میں بھی. تو یہاں پر وہ کیا ہے؟ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ. یہاں پہ کیا ہے جی؟ یہ وہ گروہ ہے
ان کو اپنی جانوں کی پڑی ہوئی ہے، وہ ناحق اللہ پر، یعنی یہ گروہ کیا کر رہا ہے، ناحق اللہ پر زمانہ جاہلیت والی بدگمانیاں کر رہے ہیں. کہہ رہے تھے کیا اس امر میں ہمارا کوئی حصہ ہے؟ تو اب یہاں پر رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اے رسول ان سے کیا کو، قل ان الامر کلہ للہ، یہ جو امر ہے اس کا اختیار کس کے پاس ہے؟ خدا کے پاس ہے. یہ لوگ جو بات اپنے اندر چھپائے رکھتے ہیں اسے آپ پر ظاہر نہیں کرتے، منافقین ہیں. اب یہ آیت نمبر 154، آیت نمبر 155 کی ہے، آیت نمبر 155 حضرت عثمان کے شان نزول ہے کہ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، کہ وہ افراد کے جو جنگ احد میں چلے گئے تھے آپ کو چھوڑ کر، جس کے پیچھے وہ بڑا یاسین قادری صاحب کے پیچھے لگے رہے کہ جناب انہوں نے توہین کی، انہوں نے اپنی پیٹھ کر لی تھی دشمنوں کی طرف اور وہ چھوڑ کر چلے گئے تھے. اس سے اگلی آیت ہے، سیاق میں پیچھے منافقوں کی بات ہو رہی ہے، سیاق پہ چلنا ہے. اب نوٹ کریں، آپ میرے کسی سوال کا جواب نہیں دیتے، موعظہ حسنہ کر کے تقریر کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں. اس کا جواب دینا ہے آپ نے. ابھی تک پیچھے وہ میں نے بیوت کا لفظ استعمال کیا، میں نے کہا کہ قرآن مجید میں بیوت آیا، یہاں پہ انکنا سے انکم کیسے ہو گیا؟ جواب نہیں آیا. سیاق کا آپ کو بہت زیادہ شوق تھا، اس کا جواب دیں گے کہ پیچھے منافقین کی بات ہو رہی ہے میرے اوپر، یہاں پہ آپ نے پھر نہیں کہنا کہ یہ شیعہ اپنی جیب سے بات کر رہا ہے توہین ہوگی. یہ توہین صحابہ کا کارڈ یہاں پہ آپ نے نہیں کھیلنا، قرآن کی اس سیاق کا جواب دینا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، سیاق یہ ہے. آیت نمبر دوبارہ بتاتا ہوں، 153 اینڈ 154 اس کس کانٹیکس میں بیان ہو رہی ہے؟ پیچھے منافقین کی بات 154 میں کیا ہے؟ ان الذین، یعنی یہ کون لوگ ہیں تم میں سے کہ جو رسول اللہ کو چھوڑ کر جنگ احد میں چلے گئے تھے. تو یہ آپ کا سیاق والا جواب ہو گیا. پھر انہوں نے آگے بات کی، آگے جناب الکافی کی طرف. دیکھیں میں ابھی تک، علی بھائی عوام فیصلہ کرے گی، آپ لوگ فیصلہ کریں گے، میں نے ابھی تک کسی مقام پہ بھی میں آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں دیا گیا، میں آیت تطہیر سے باہر نہیں نکلا. یہ چلے گئے الکافی کی طرف، میں نے اس کا جواب دیا، میں نے کہا چلیے اعتراض کیا ہے. میں چاہتا میں یہاں پہ بخاری کے اوپر میرے چینل پہ جائیں، 20 لیکچر موجود ہیں، ان کے علماء کو میں چیلنج کر چکا ہوں، فقط بخاری پہ آگے مناظرہ کر لیں، وہ جا کے دیکھیں میں نے بخاری کی وہاں پہ حالت کیا کی ہے. بخاری کتاب پہ میں ابھی بیان کرنے بیٹھوں تو آپ کو لگ پتہ جائے گا. ایک اگلا پروگرام بخاری پہ رکھ لیں، پھر آپ کو اصول کافی بخاری وہ یاد کرائیں گے نا انشاءاللہ، پھر آپ کو پتہ چلے گا. انہوں نے کہا کہ جی اس میں روایت ہے، کون سی جی؟ اس میں 17,000 جناب آیتیں ہیں. پہلی بات علمی طور پہ یاد رکھیں، کبھی بھی خبر واحد سے عقیدہ نہیں بنتا. آپ تشیع کے اوپر یہ کہیں کہ جی یہ روایت آئی ہے، سند اس کی صحیح بھی ہو، اس سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے. وہ ضروریات مذہب تشیع سے جو روایت ٹکرائے گی اس کو سائڈ پہ کر دیا جائے گا. دوسرا، ہمارے تشیع کا یہ افتخار ہے، اہل سنت اس سے بری و ذمہ ہے کہ وہ روایت جو خود قرآن سے ٹکرا رہی ہو اس کو ہم سائڈ پہ لگا دیتے ہیں. اہل سنت کے ہاں یہ نہیں ہے. اہل سنت کے ہاں ہے کہ بھائی کھادی رکھ پیتی رکھ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ان کے ہاں یہ قاعدہ، یہ روایت جو ہے ان کے ہاں موضوع من گھڑت ہے، ان کے علماء اس کو قبول نہیں کرتے. قرآن کے ساتھ ٹیلی کرنے والی بات ان کے ہاں بالکل نہیں ہے. اگر ہے تو بسم اللہ یہ پیش کریں گے. پھر آ جائے، ان کے اپنے علماء نے جواب دیا، مجھے تو زحمت ہی نہیں کرنی. اگر یہ اصول کافی انہوں نے دیکھی ہے تو اس کی شروحات جا کے دیکھیں. یہ 17,000 سے کیا مراد ہے؟ اس سے 17,000 سے مراد وہ احادیث قدسیہ بھی ہیں کہ جو شامل کی گئی ہیں، یعنی کیونکہ احادیث قدسی بھی کیا ہے؟ کلام خدا ہوتا ہے. اس کی جا کے میرات العقول میں دیکھیں یا دیگر شروحات میں دیکھیں تو آپ کو یہ ملے گا. اس کے بعد آ جائیں، خود اپنے ان کے علماء نے جواب دیا ہے کہ یہاں پر تصحیف ہوئی ہے. اصل میں 7,000 روایات تھیں. موسیٰ جار اللہ نے تشیع کے خلاف کتاب لکھی اور اس میں اس نے خود اس کو بیان کیا. نام نوٹ کر لیں، پھر جا کے دیکھ لیں. الوشیہ فی نقد عقائد الشیعہ، علامہ موسیٰ جار اللہ، صفحہ نمبر 23 پہ جا کے دیکھیں کہ یروی الکلینی عن الصادق ان القرآن الذی نزل بالوحی علی محمد 7,000 آیا. 7,000 نہ 7 یعنی 7,000 آیات وہاں پہ بیان کیا گیا ہے. تو یہ خود کیونکہ تصحیف ہوئی تھی اس لیے اس نے اصل چیز کو مد نظر رکھا ہے. اور یہ جو 6,666 آیات گنوا رہے ہیں یہ اسکول کے بچوں کو یاد ہوتی تھی، علمی اعتبار سے دیکھیں تو 6,666 پوری نہیں ہوتی، اس میں کم و بیشی ہے. خیر انہوں نے ایک اندازہ بتایا، مشکل نہیں ہے. پھر علی بھائی انہوں نے ایک اور بات کی، یہ 6,000 روایت والا جواب ہو گیا. اگلا نقطہ تھا کافی کافل نے شیعتنا. دوبارہ ایک کہتا ہوں، ہمارے علماء سے، ہمارے ائمہ سے اس جملے کو ثابت کر دیں. الکافی سے لے کر آخر تک، میں کہتا ہوں پہلی 3 صدی سے لے کر آخری صدی تک جو ابھی تک چل رہی ہے، اور ٹائم آگے دیکھتے ہیں حضرت اسرافیل کے سور پھونکنے تک، ان کو ٹائم ہے کہ یہ الکافی کافل شیعت نا گوگل کے حوالوں پہ نہ چلیں. آپ کہتے ہیں آپ کو تو موبائل چلانے آتے ہیں، آپ کو تو لیپ ٹاپ چلانے آتے ہیں، تو ہم چلاتے ہیں تو اچھی تحقیق بھی کر لیتے ہیں اس سے. آپ اگر نہیں کر پا رہے تو مدد لیں ہم سے، ہم آپ کی مدد کریں گے. آپ ائمہ کی زبانی یہ حدیث اگر ثابت کر دیں کہ امام نے فرمایا ہو، حدیث کرنی ہے، دوبارہ سوال دہرا رہا ہوں، لکھ لیں، حدیث ثابت کرنی ہے کہ امام نے فرمایا کافی، یہ جو الکافی ہے میرے شیعوں کے لیے کافی ہے، یہ حدیث آپ نے ثابت کرنی ہے. آخر تک آپ کو ٹائم ہے. حضرت اسرائیل کا بھی میں نے ایک پیکج آپ کو دیا. اس کے بعد جناب انہوں نے کہا کہ امام چھپا ہوا ہے. اللہ یعوذ باللہ،
بھائی حضرت عیسیٰ کو اللہ نے اٹھا لیا، رسول اللہ غار میں چلے گئے، یہ مجھے بتائیں کہ آپ رسول اللہ پہ تان کریں گے رسول اللہ غار میں کیوں چلے گئے؟ غار میں جا کے چھپے ہوئے تھے نا، وہاں کوئی وحی کا نزول تو ہو نہیں رہا تھا، یا وہاں پہ وہ عبادت کرنے تو گئے نہیں تھے، تو بھائی اور آپ کے اپنے علماء نے لکھا، حضرت موسیٰ کہتے ہیں مجھے خوف ہے، میں نے ان کا بندہ مار دیا، میں جا رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ کے علماء نے تفسیر میں لکھا ہے، یہاں پہ اگر میں چاہوں تو عبارتیں بھی اگلے اس کی عبارتیں پڑھوں گا باقاعدہ، مجھے ٹائم ملا کیونکہ انہوں نے بہت ساری چیزیں اٹھائی ہیں، ایک ایک کا جواب دینا ہے کہ خوف اعداء سے، دشمنوں سے خوف جو ہے وہ کیا ہے؟ سنت انبیاء ہے۔ اب کیا ہے؟ ڈرپوک ہیں، چھپے ہوئے ہیں، انبیاء کی سنت ہے۔ آپ کے مفسرین نے لکھا ہے حضرت موسیٰ کی ان آیات کے ذیل میں، آگے حوالے سمیت عبارت پڑھوں گا آپ کے لیے، جا کے تھوڑا سا اس کو دیکھیں۔ پھر کہتے ہیں جی اہل بیت پہ آ جائیں، یہ تو انہوں نے سارا علی بھائی موضوع سے باہر، پھر بار بار انہوں نے کہا کہ جی یہ بار بار حدیث کی طرف جا رہے ہیں، حدیث کی طرف جا رہے ہیں۔ الحمدللہ حدیث کی طرف تو جا رہے ہیں، آپ کس کی طرف جا رہے ہیں؟ آپ نے تو حدیث کو ٹچ نہیں کیا، نام کیا رکھا؟ اہل حدیث۔ بابا اس لیے تو کہا کہ 3 سال تک 100 سال تک 150 سال تک آپ کے یہاں حدیثیں لکھی نہیں جاتی تھی، جو حدیثیں لکھتا تھا اس کو پھینٹیاں پڑتی تھیں۔ حضرت ابو ہریرہ کو انجینئر مرزا کا کلپ اٹھا کے دے کے وہ خود کہہ رہا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ بیان کر رہے تھے، حضرت عمر نے ان کو پھینٹی لگا دی۔ یہ میں نے توہین کی ہے، انجینئر مرزا باقاعدہ بخاری کی روایت پڑھ رہا ہے، تو لہٰذا یہ آپ کے اپنے علماء بیان کرتے ہیں، بھائی میں اپنی جیب سے بیان نہیں کر رہا، تو حدیثیں تو اس وقت تھی نہیں، تو آپ اہل حدیث کہاں سے آ گئے؟ تو ہمیں آپ الکافی کا تانا دیتے ہیں۔ میں حدیثیں بیان کر رہا ہوں، کتاب الاربعین سے صحیح سند روایت بیان کی حضرت ام سلمہ کی، نہیں ایک روایت کا یہ تیاری کر کے لائے تھے، اس روایت کی سند کو ان کو دیکھنا چاہیے تھا کہ بھائی اس کی سند کیسی ہے، اور اس کا متن بھی آیا میرے ساتھ دیتا یا نہیں دیتا، تو انہوں نے اس کو بھی نہیں دیکھا، نہ متن سے ان کا مدعا ثابت نہ حدیث سے۔ بھائی میں کہہ رہا ہوں سیاق کا جواب ہو گیا، رسول اللہ کی حدیث کو کیوں پیچھے چھوڑ رہے ہیں؟ آخر تک میں نے ان کو ٹائم دیا کہ بھائی حضرت عائشہ سے ایک روایت لے آئیں، رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ازواج میری آیت تطہیر میں موجود اہل بیت میں سے نہیں ہیں، یہ کہہ رہے ہیں جی ہے، بھائی حدیث پیش کریں، اپنی تفسیر کیوں کر رہے ہیں؟ اپنا سیاق و سباق کیوں لے کر آ رہے ہیں؟ سیاق و سباق پہ تب جایا جاتا ہے جب رسول اللہ نے بیان نہیں کیا ہو۔ بھائی رسول اللہ ایک چیز کو بیان کر رہے ہیں، میں نہیں اپنا دماغ لڑاؤں گا، میں اپنا اجتہاد کروں گا، اور میں جناب اپنی مرضی سے یہاں پر مصداق معین کروں گا، جس کو مرضی میں شامل کر دوں گا۔ میں کہتا ہوں، اور انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کرشمہ ہو گیا، انہوں نے حضرت زینب کو نکال دیا۔ بھائی حضرت عائشہ چلی گئی، رسول اللہ نے حضرت ام سلمہ کو نکال دیا، حضرت ام سلمہ کو کہا آپ خیر پہ ہیں، یعنی اس آیت تطہیر میں کسی کا نہ ہونا یہ اس کی مذمت نہیں ہے۔ پہلی چیز انہیں کہا کہ آپ خیر پہ ہیں، یہ نہیں کہا کہ آپ کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے۔ حضرت زینب اگر اس آیت تطہیر میں نہیں ہے، اس سے کوئی ان کے اوپر قدغن نہیں آتی میرے عزیز، پہلے بات کو سمجھیں۔ پھر علی بھائی انہوں نے آگے بات کی عطرت کے حوالے سے، عطرت میں رشتہ داروں کو شامل کر دیا، العیاذ باللہ۔ بھائی لغت کی کسی کتاب کو اٹھا کے دیکھ لیں، عطرت سے مراد ہمیشہ اولاد ہوتی ہے، اس کے میں آپ کے سامنے شواہد رکھتا ہوں، جا کے آپ قاموس اللغہ کو اٹھا کے دیکھیں اور دیگر کتابوں کو دیکھیں۔ عطرت، اب میں حوالہ دیتا ہوں مناوی فیض القدیر میں، فیض القدیر میں جائیں، مناوی صاحب نے اس کو بیان کیا، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 19، عربی عبارت پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو سرچ کرنے میں آسانی۔ وعطرتی واہل بیتی تفصیل بعد اجمال بدلن او بیانن۔ کون ہے عطرتی اہل بیتی؟ کون ہے؟ علامہ مناوی صاحب کہتے ہیں ہم اصحاب القصا۔ کون اصحاب قصا ہیں؟ کہ جن سے اللہ نے رجس کو دور کیا ہے، اصحاب قصا ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں جی عطرت میں رشتہ دار، یہ بڑھائی جا رہے ہیں، پتہ نہیں مطلب کیا چاہ کیا رہے ہیں۔ وہ ایک مولوی ان کا آیا ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتا ہے آپ کو میں بتاؤں مباہلے میں صرف امام علی حضرت زہرا کی اولاد نہیں گئی تھی، بلکہ حضرت ابو بکر و عمر و عثمان کی اولاد بھی گئی تھی۔ وہ بابا کیا مطلب بڑھانے کا شوق ہے؟ کیا چکر کیا رہے ہیں؟ کیوں آپ کو اہل بیت کے فضائل ہضم نہیں ہوتے؟ ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، رسول اللہ اہل بیت میں یہ افراد بتا رہے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں جی ہم نے اضافہ کرنا ہے، رسول اللہ کی بات مانی نہیں ہے۔ تو یہ ان کا جواب ہو گیا حدیث ثقلین کے حوالے سے، جنہوں نے بیان کیا عطرت سے مراد رشتہ دار ہے، میں تمہیں وصیت، وہاں پہ ہے کہ ان سے تمسک کرنا ہے۔ اور ان کے اپنے علماء نے لکھا، ابن حجر مکی حتمی نے سوائق المحرقہ میں جا کے، ایک دفعہ میں ان سے تقاضا کروں گا سوائق المحرقہ میں جا کے اس بحث کو، آخر میں انہوں نے 600 کچھ صفحات سے اس کی بحث کی ہے، خدارہ اردو زبان میں بھی چھپی ہوئی ہے، میرے ناظرین جا کے پڑھ لیں۔ انہوں نے اس آیت، علی بھائی آپ بھی اس کو دیکھیے گا کیونکہ آپ ہمارے ساتھ پروگرام کر رہے ہیں، سوائق المحرقہ ایک جلدی کتاب ہے، اس کے آخر میں جا کے انہوں نے اس کی بحث کی ہے آیت تطہیر کے حوالے سے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ہم قرآن و حدیث سے اس چیز کو ثابت کرنے سے قاصر ہیں۔ تو اس بندے نے کہا کہ میں نے رسول کو منہ دکھانا ہے یا نہیں دکھانا، میں نے کسی مولوی کو منہ نہیں دکھانا، کم سے کم میں حقیقت کو تسلیم کروں، قرآن مجید اور تفسیر رسول جو ہے وہ میں نے لینی ہے، کیونکہ ہم اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں اہل سنت، لیکن ہم سنت کی طرف نہیں جا رہے، اور مجھے تان دے رہے ہیں
یہ دیکھیں جی ان کا، آپ دیکھیں شروع سے بار بار یہ حدیث کی طرف جا رہے ہیں، الحمدللہ حدیث کی طرف جا رہا ہوں، اپنی تفسیر بالرائے کی طرف نہیں جا رہا۔ آخر میں علی بھائی آپ کو تھوڑا سا کیا کہتے ہیں محظوظ کرانے کے لیے کہ آپ بور نہ ہو، بخاری کی ایک بڑی زبردست روایت آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں اور اس کے بعد اختتام کرتے ہیں۔ بڑی زبردست روایت ہے بخاری کی، ان کو ہمارے کافی چھیڑنے کا بڑا شوق تھا، میں نے کہا تھا یہ صرف میں ابھی تبرک کا نرس کر رہا ہوں۔ بخاری میں آپ جائیں گے نا علی بھائی، کتاب التفسیر آپ نے کھولنی ہے اردو میں، روایت نمبر لکھنا ہے 4977 روایت۔ معوذتین جو ہے، معوذتین یہ کیا ہے؟ قل اعوذ برب الناس، یہ کیا ہے؟ قرآن کا حصہ نہیں تھا۔ کن کے نزدیک؟ عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول کے نزدیک موجودہ قرآن میں، وہ مجھے اٹھا کے دکھا رہے تھے یہ قرآن آپ کو قبول ہے یا نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود معوذتین کو قرآن کا حصہ نہیں سمجھتے تھے۔ کون بتا رہے؟ صحیح بخاری۔ اچھا روایت بڑی دلچسپ ہے، بخاری صاحب نے اس میں تحریف کی، بخاری صاحب کی عادت تھی، کہا نا بخاری پہ پروگرام رکھیں آپ کو بتائیں گے، بڑا لطف آئے گا۔ بخاری صاحب نے اس میں تحریف کی، روایت ایسی نقل کی کہ جس کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ترجمہ سنیے گا اور محظوظ ہوئیے گا۔ سألتو ابی بن کعب، وہ کہتے ہیں میں نے سوال کیا ابی بن کعب سے، اول منظر ان اخاکا، تیرا بھائی، ایک لفظ ترجمہ کروں گا، اور اگر آپ کو آخر میں علی بھائی سمجھ آ جائے روایت کی پلیز مجھے سمجھائیے گا، کہ تیرا بھائی ابن مسعود یقولو کہتا ہے قضا و قضا، اس طرح فقال ابی نے کہا سألت رسول اللہ، میں نے رسول سے پوچھا، فقال لی، رسول نے مجھے کہا، قیل لی، مجھے ایسا کہا گیا، فقلت، میں نے کہا، قالا، کہا، فنحن نقول، ہم کہتے ہیں، کما قال رسول اللہ، جیسے رسول کہتے ہیں، نعرہ حیدری۔ یہ حدیث ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ بخاری میں اتنی زبردست حدیث، کتاب الباری کیا ہے جی؟ صحیح بخاری، کتاب الباری کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری، اس میں اس حدیث کا اگر معنی آپ کو سمجھ میں آ گیا، میرے عزیز پروفیسر پریشان بیٹھے ان کو سمجھ آ گیا تو یہ اس کا مجھے جواب دیں گے۔ آخری سوال بار بار دوہرا رہا ہوں، حضرت ایک حدیث، اے میرے برادران اہل حدیث، آپ میں سے کوئی یہ مظاہرہ کرے، ایک حدیث پیش کرے، صحیح روایت پیش کرے کہ حضرت عائشہ نے کہا ہو کہ میں کیا ہوں، آیت تطہیر میں اہل بیت میں شامل ہوں، حضرت ام سلمہ کو رسول اللہ نے باہر نکالا اس سے، اور روایت صحیح و سند ہے، اس کا جواب بھی دے دیں۔ قرآن کی طرف تو میں جاتا نہیں ہوں، اس تو پھر آپ کو بات سمجھ نہیں آنی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا حفیظ اللہ کیا بات ہے حفیظ اللہ بلوچ صاحب، اچھا میں نے ایک بات کہ جی انہوں نے سورہ آل عمران کا ریفرنس ضرور دیا، اور میں چاہوں گا کیونکہ انہوں نے آیت غدیر ہم کے بارے میں بھی ذکر کیا، تو یہ ان ساری چیزوں کا کور سورہ آل عمران میں جو ہے وہ غزوہ احد سے پلٹ جانے والوں کے لیے معافی کا بھی اعلان کیا گیا۔ میں ذرا چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا، کچھ سیاق و سباق انہوں نے بیان کیے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی آیات جو ہے ضرور اس میں بتائی دیں جس میں آل عمران میں انہی لوگوں کو معاف کر دیا گیا کہ اللہ نے آپ کی اس غلطی کو معاف کیا، کیونکہ حالی ایک ہی نہیں پلٹے، بہت سارے لوگ پلٹے۔ تو دیکھیں سیاق و سباق میں جو ہے نا کسی کو نومینیٹ کرنا، شہباز بھائی آپ بڑے معزز ہیں، لیکن نومینیٹ نہیں کسی ایک کو کیا جا سکتا، بہت سارے صحابہ تھے، ساری جلیل القدر صحابہ تھے جو نبی کی نہ بات مان کے پلٹے تھے۔ اب حفیظ اللہ بلوچ صاحب آپ کی طرف جائیں گے، اور بخاری کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر نے نومینیٹ کیا ہے، علی بھائی حضرت عبداللہ بن عمر نے نومینیٹ کیا، بھائی نے نومینیٹ نہیں کیا، میں نے نومینیٹ نہیں کیا۔ میری بات ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سمجھ لی، اور میں اب حفیظ اللہ بلوچ صاحب کے پاس اس لیے تو جا رہا ہوں وہ تاکہ ان کے جواب جو ہے نا باقاعدہ طریقے سے رکھیں۔ جی حفیظ اللہ بلوچ صاحب، اوور ٹو یو سر۔ ایک بات سے بھاگیں گے، دوسری پر جائیں گے، دوسری سے تیسری پر جائیں گے، ان کا مطلب نہیں پورا ہو رہا نا۔ مقصد یہ پریشان ہے بیچارے، سیاق و سباق سے یہ بھاگ رہے ہیں۔ اور اگلی بات میں آپ کو بتاؤں، جو یہ 17,000 روایات میں نے اصول کافی کی عبارت بھی دکھائی ہے اور آپ کے سامنے کتاب بھی آپ کو دکھا دی ہے۔ اب اس کے بعد وہاں جہاں یہ ان کے اپنے مسلک اور مذہب پر زیادہ لگتی ہے اس طرف نہیں جائیں گے، وہاں کہیں گے کہ جو وہ اس کے خلاف ہوگی وہ ہم نہیں مانیں گے۔ تو بھائی پھر یہ کیوں آپ نے کہا؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ کس نے کہا ہے، کس شیعہ نے یہ کہا ہے، یہ دیکھ لو۔ یہ میں آپ کو یہ عبارت اوپر انگلی رکھ کے دکھا رہا ہوں، قریب کر کے، اگر زوم ہو سکتا ہے تو آپ دکھائیں۔ یہ لائنیں میں نے ساری انڈر لائن کی ہوئی ہیں، اور یہ کافی سے میں دکھا رہا ہوں۔ یہ جلد نمبر بھی آپ نوٹ کر لیں، جلد نمبر 1 ہے کہ اصول کافی ہی شیعوں کے لیے کافی ہے۔ جب شیعوں کے لیے کافی ہے تو وہ 17,000 آیات کا کہہ رہے ہیں، 17,000 آیات کا قرآن تھا وہ۔ قبلہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پڑھیے گا، سند اور روایت پڑھیں، کس امام کا فرمان ہے؟ وقال کافر لشیعتنا، آگے اس کے آپ حاشیے کو آپ دیکھ لیں، روزات الجنات صفحہ نمبر 553 ہے۔ یہ میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں۔ اچھا صفحہ نمبر 553 چلے گئے آپ صحابہ کی طرف،
काला ओहद कौन है की भाई, जंग की कौन तरफ कह रहा है ये आप बात? बाद में जाएं, मेरी बात सुने। ओहद के सफर नंबर हवाले से 553 है बेशक ना अलग कुरान रखने शहबाज भी, सफर नंबर तैयार है। 553 है, आप देख सकते हैं। भाई तर्जुमा कर रहे हैं ना, तर्जुमा मैंने कर रहे हैं, आप मैं कह रहा हूँ काला कौन है, वो बंदा कौन है, वो काला कह रहे कौन हैं है कि वो? कि कहाँ से रिवायत किससे है ये? जान में ये देखें, ये मैं आपके अभी आप ये यहाँ पर आ गए। इसकी जो शरह है ना, मिरातुल उकूल फी शरह अहदीस अतहार रसूल, काफी की शरह जो अल्लामा मजसी की ये किताब है ना, इसकी मिरातुल उकूल फी शरह अहदीस अतहार रसूल के अंदर ये सारा कुछ हुआ है। और ये असूल काफी के अंदर मैंने ये कलमात आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए करीब करके दिखा रहा हूँ, इसको मजीद जूम पढ़ कर दे मेरे भाई, पढ़ दे, अरबी में पढ़ दे, क्या वो लिखा कह हुआ रहे है, पढ़ मेरे पास दें, खुली हुई अलकाफी, बताएं। वो कह रहे पढ़ दें। अन्नहु अरद अलल काइम सल्लल्लाहु अलैहि फस्तहसनहु व क़ाल काफिल शियतुना। क्या पढ़ूं आप इसके, इससे अलावा किसका क्या सारी फरमान है? किताब शुरू से कर? किसका फरमान है? किसका सूरह फरमान है काफी में ये? लिखा हुआ है, ये रौज़तुल वो फरमान जनान किसका सफा है? 553। ये नीचे हवाला भी देख लें। ये कोई मैं तो अपनी भाई तरफ से उन्होंने ये कहा किताब लिखा कर बात कर रहा हूँ यार, क्या बात आप कर रहे हैं? ये अच्छा अब रहेगी बात, भाई बात सुने एक मिनट, आप ये अच्छा, एंड तक ये बात- कहते रहेंगे हदीस लाएं। ओ भाईजान बात सुने, मैं आप बात को मुकम्मल कर देता हूं। कुरान का यहां 17,000 आयात का कुरान है, ठीक है, आपके नजदीक ये 6,666 का है। अगली रहेगी बात, मैं बात शुरू हुई थी आयत ततहीर से, आप भाग भाग कर निकलते हैं, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, क्योंकि आपके 2-4 टॉपिक्स हैं, आपको पता है कि उनके ऊपर हमें बड़ी कमान है, जबकि वो आपकी अपनी भूल है। बाकी रहेगी बात, अगर अहले आयात ततहीर और इस पूरे रकू से पहला मिस्दाक अज़वाज मुताहरात नहीं है तो आए मेरे साथ मुबाला कर लें, बात खत्म। पहला मिस्दाक अज़वाज है, उसके बाद रसूलुल्लाह के फरमान के मुताबिक हजरत अली और आपकी बेटी और आपके नवासे हैं। पहला मिस्दाक अगर अज़वाज नहीं है तो मैं मुबाले के लिए तैयार हूं, बात करें। अगर मैं अपने मौके पर झूठा हूं, मैं मुबाले की दावत दे रहा हूं, ये आयम इसकी तरफ अगर इसका पहला मिस्दाक नहीं है तो मैं मुबाले का चैलेंज देता हूं। बाद का मिस्दाक हजरत अली सैयदा फातिमा आपके नवासे हैं, मगर कुरानी नस से सिर्फ आपकी बीवियां हैं, इस पर आए मुबाले पर। जी बड़ी जबरदस्त बात अली भाई, बड़ा मजा आया इनकी इस जुमले से। और आप यकीन करें तारीख में किसने ये दावा किया था, मैं आपको तारीख बताता हूँ, तफसीर की किताबें बताता हूँ। इकरमा खान, सुन लो भाई, बोलना नहीं, बात बोलना क्यों नहीं, आप सुनिए ना, सुनिए, आप मुबाले की क्यों भाग रहे हैं? सुनोगे तो भाई मुबाले की बात कर रहा हूँ, नहीं, सुनो तो सही। नजरान के जो वहां से ईसाई आए थे, ईसा अलैहिस्सलाम की जात में शान में जो गुलूब करते थे और रसूलुल्लाह ने मुबाले की दावत दी थी, वो भागे थे। आए ना, आप सीधा कहें कि मैं मुबाले के लिए तैयार हूं, बाकी बातें तो फिर हम करते रहेंगे। आम बंदे के लिए तो चैलेंज है ना, आए सामने मुबाले पर आए जी। बात सुन लें, अब सुनिएगा, इनका ये माइक म्यूट कर दे, मुझे बात पूरी करने दे, मैं मुबाले का ही जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि परेशान हो गए, हदीस नहीं मिल रही, एक हदीस ढूंढ के लाए थे वो ज़ईफ निकल आई है, तो भाई परेशानी बनती है। फिर बोल रहे नहीं, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, आप उस तरफ जा रहे हैं। मैंने 3-4 रवायात पढ़ी बुखारी से, मुस्लिम से, उस तरफ नहीं जा रहे हैं। आपके मतलब की मैं कहां से रवायत लेकर आऊं? बात आप बड़ी वैसे जुबान माशा तेजी से करते हैं, जेब से करूं जेब, मैं कैसे आपकी मर्जी की आप जेब से निकाल कर आपके मतलब की बात करूं? आप मुबाहले के लिए तैयार हैं? आप शहबाज भी मुबाहले के लिए तैयार? वो कह रहे हैं कि मुबाहले की दावत देता हूँ, अगर आपके हवाले से कि आयत ततहीर यानी कि शुरू में बीवियां नहीं है इसका मिस्दाक, तो फिर मुबाहले पे बात कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल आए। अब इन्हें कहिएगा 2 मिनट सुख का सांस लें, ठंडा पानी पे मेरी बात सुन लें। मैंने सुनी ना इनकी बात, बोलता नहीं हूं मैं, अभी तक मैंने कभी इनकी बात में नहीं बोला, लेकिन ये फौरन बोल पड़ते हैं, जाहिर बात है। नहीं वो भी नहीं मैं फिर बात करूंगा, बोल पड़ेंगे।
بولے شبابی بات کمپلیٹ کریں. آیت تطہیر پہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ کہتے ہیں میں نے بخاری کی روایتیں پڑھی ہیں. میں نے کہا بھائی ہم یہ جو اہل بیت کے لفظ پڑھ رہے ہیں میں ابھی بخاری سے بھی پڑھوں گا، ساری وہاں سے پڑھتا ہوں. اہل بیت آپ کو میں 50 جگہ سے دکھاؤں گا. آپ لفظ اہل بیت جہاں پہ مل جائے نا، او اہل بیت آ گیا تو بس ثابت ہو گیا نبی کی بیوی اہل بیت میں سے. لفظ اہل بیت مل گیا یہاں پہ ہمیں، او بابا بلی کے ساتھ اہل بیت مل گیا، اس کو بھی بنا لیں گے کیا؟ تو لفظ اہل بیت سے نہیں ہوتا. میں ابھی آپ کو روایت بخاری سے آپ کو شوق ہے، بخاری سے میں پڑھ کے سناتا ہوں. سوال نہیں سمجھ آیا تھا آپ کو، دوبارہ بتاتا ہوں. سوال یہ تھا کہ آیت تطہیر کے شان نزول میں رسول نے فرمایا ہو، حضرت عائشہ نے کہا ہو، حضرت ام سلمہ نے کہا ہو کہ اس آیت تطہیر میں جو اہل بیت ہیں ان میں بیویاں شامل ہیں. یہ دکھانا ہے، اہل بیت نہیں دکھانے. ویسے پہلی چیز یہ ہے کی طرف چیلنج کیوں کریں؟ وہ کہہ رہے ہیں اب ٹھیک ہے، وہ صحیح ہے، وہ مان لیا انہوں نے کہ آپ مباہلے کی طرف آ جائیں. اب سنیں میں جواب میرا دیکھیں نا، انہوں نے جو اعتراض اٹھایا اس کا جواب تو دینے دیں کہ میں نے بخاری کی روایتیں پیش کی، مجھے جواب تو دینے دیں. پھر لوگ کہیں گے بھائی جوابات ہو گئے لوگوں کے سامنے، کوئی اس کا سیرم جانا چاہیے، کوئی کنکلوژن کرنا چاہیے. آپ کا موقف اگر درست ہے تو چیلنج قبول کریں. میں اپنے اس درست پر کہہ رہا ہوں کہ میں مبالغے کی دعوت دیتا ہوں، آپ قبول کریں. اگلی بات بعد میں کرتے ہیں. یہ تو آپ 7 دفعہ پہلے بات کر چکے، کوئی نئی بات کریں نا. وہ کہتے کہ مطلب دونوں طرف جو ہے نا وہ آ تو گئے ہیں ہمارے آرگیومنٹس، اب اس کے کنکلوژن کی طرف چلتے ہیں. دیکھیں علی بھائی آ گئے ہیں، انہوں نے اب ان کا یہ تو مائک میوٹ کر دیں پھر بول پڑیں گے، مجھے پتہ ہے ان کا. نہیں بولتے مجھے بات نہیں کرنے دیں گے. آپ بات مباہلے کا جواب دوں گا. آپ حفیظ اللہ صاحب آپ کو کسی نے میسج کیا ہے کہ میں یہاں سے جانے والا ہوں یا ہمارے یہاں پہ میرے موبائل کی بیٹری ختم ہو رہی ہے؟ کسی نے کہا آپ کو؟ نہیں کہا نا. تو میں ادھر ہی ہوں، کہیں جا رہا ہوں. جلدی کس چیز کی کر رہے ہیں؟ تسلی سے مباہلہ ہوگا. اتنی تو جلدی رسول اللہ نے کی تھی، ان کے ساتھ ٹائم دیا تھا کہ آ جانا. آپ کو کہے گی جلدی؟ یار رسول کی سنت تو ٹھیک سے دیکھ لیں. اب جناب علی بھائی انہوں نے مباہلے کی بات کی ہے. اب آپ پہلے مباہلے کی بات کرتا ہوں پھر اس کا جواب دیتا ہوں. یہ جملہ میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ تاریخ نے اس بات کو رقم کیا ہے. یہ پہلے بندے نہیں ہیں جنہوں نے آیت تطہیر پہ مباہلے کی چیلنج کیا ہے. میں یہ بات بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ حفیظ اللہ صاحب نے جو یہ چیلنج کیا ہے کہ آ جائیں میرے ساتھ اس موضوع پہ مباہلہ کر لیں. میں پہلے اعلان کرتا ہوں مباہلے کے لیے حاضر، چونکہ یہ مناظرے میں تو ان کو نہیں بنی، ان کی دال نہیں گلی، تو مباہلے پہ آ جائیں. ٹھیک ہے، مباہلہ کریں گے. اس پہ اعلان کرنے والا تاریخ اسلام میں ایک خارجی تھا، اکرما نے اس وقت وہ چیلنج کرتا تھا، وہ کہتا تھا مجھ سے کوئی بھی آئے مباہلہ کر لے کہ اس آیت تطہیر سے مراد رسول اللہ کی بیویاں ہیں. الحمدللہ کائنات میں وہ پہلا خارجی پیدا ہوا تھا جس نے مباہلے کا چیلنج کیا تھا. اس بات پہ مباہلے کا چیلنج کب کیا جاتا ہے؟ جب رسول کی حدیث موجود نہ ہو بھائی، جب رسول کی واضح حدیث موجود ہے، جب لجاجت بندہ کرے نا تب کہا جاتا ہے جی مباہلہ کر لو. اب اکرما جو چیلنج کر رہا تھا وہ کیوں کر رہا تھا؟ اس لیے چونکہ رسول کی حدیث لوگ سارے مانتے تھے کہ بھائی اس اہل بیت سے، علماء اہل سنت کی مفسرین کا اجماع ہے آیت تطہیر سے مراد اہل بیت ہیں. پہلی چیز اس لیے اکرما لوگ نہیں مانتے تھے اس بات کو، تو وہ مباہلے کی چیلنج کرتا. آؤ میرے ساتھ مباہلہ کر لو، بسم اللہ دن ڈیٹ آپ فکس کر دیں، اس بات پہ مباہلہ کریں گے. کیونکہ ہم نے اکرما خارجی کو تاریخ میں دیکھا تھا. اب ان سے مناظرے میں تو کوئی بات گلی نہیں. ایک روایت یہ پیش نہیں کر سکے، ایک روایت بھائی، ایک روایت، اگر ایک روایت آپ کی بات آ گئی شہباز بھائی، عیسائیوں کو کیا تھا. آپ اکرما کی بات کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مباہلے کا چیلنج کیا تھا وہ کدھر لے کر جائیں گے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک خارجی تھا. آؤٹ آف سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج کیا تھا. کیوں کیا تھا؟ عیسائیوں نے نہیں کیا تھا چیلنج، میرے پیغمبر نے کیا تھا نجران کے عیسائیوں کے خلاف. اور مباہلے کا چیلنج ہوتا ہے وہ اس طرح نہیں ہوتا. بات کر لیتے ہیں، بات سیدھی سیدھی ہے. مرزا غلام احمد قادیانی کو چیلنج کیا تھا مولانا ثناء اللہ امرسری نے کہ اگر تو سچا ہے تو میں تیری زندگی میں مروں گا، اور اگر میں سچا ہوں تو پھر تیری زندگی میں مر جائے گا. مباہلہ یہ ہوتا ہے. آپ کا تو نیڑے مسئلہ نہیں ہے. میری بات سنیں، بات سنیں. جب عیسائی بحث ختم کر رہے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تب ان کو یہ آپ نے مباہلے کا چیلنج کیا تھا. مگر وہ ان کو اللہ نے اس حد تک سمجھ دے دی کہ وہ نبی کے مقابلے میں نہیں آئے. ہم نبی کے امتی ہیں، ہم گناہ گار ہیں. ہم کہتے ہیں کہ قرآن کی روشنی یہ پورا کا پورا رکوع نبی کی ازواج کے بارے میں اترا. بعد میں رسول اللہ نے ان کو سٹیٹس دے دیا. ہم ان کو بھی مانتے ہیں، ہم ان کو بھی مانتے ہیں. آپ اپنی بات پر ضد سے اڑے ہوئے کھڑے ہیں تو اس پر مباہلے کی بات ہے. آپ اس کو قبول کریں یا انکار کر دیں. یہ بات بالکل میرا خیال دو ٹوک ہوگی ہے شہباز بھائی، اس کے اوپر کیا آرگومنٹ؟ مباہلے کی ڈیٹ فکس کریں.
ان کو بات ہی سمجھ نہیں آئی، اتنا سمجھانا پڑتا ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آتی، میں پتہ نہیں یہاں پہ کلاس لینے آتا میرا ہوں. خیال تو ہے بھائی مباہلے کی بات کس موضوع پہ، مباہلے کی بات کس موضوع پہ؟ رسول اللہ نے کیا اصل میں آیت آپ تطہیر پہ مباہلہ کیا تھا؟ کرتے رہے آیت تطہیر پہ پھر بول پڑے نہیں ہوتے بھائی، میں کہتا ہوں نہیں ہوں گے چپ. بات تو سن لو بھائی، آپ کی بات سنتا ہوں نا. رہیں گے بات. مبالغے کا مطلب ہی ہے کہ ہاں کریں یا نہ کریں. ہاں وہ آپ پھر شروع سے حفیظ اللہ بلوچ صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ مباہلہ کس پہ، ڈیبیٹ ٹاپک کیا ہوگا؟ کہ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، حفیظ اللہ بلوچ صاحب نے کہا ہے کہ اگر آیات کا مصداق بیویاں نہیں ہیں تو ہم اس پہ مباہلہ کرتے ہیں. میں اسی کا عرض کر رہا ہوں، یہ بول پڑتے ہیں بار بار، پتہ نہیں مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میں کیا ان سے ریکویسٹ کروں، ان کو جا کے میں کیا کہوں کہ یہ پھر خاموش ہو کے میری بات سنیں گے. دیکھیں یہ بولتے میں نہیں بولتا، پھر بول پڑے، پورا پروگرام نکال کے پھر بول پڑے. آپ جتنا ٹائم انہوں نے بڑی خاموشی سے بات سنی ہے، انہوں نے بڑی خاموشی سے، آپ نے زیادہ ٹائم لیا اسفانی صاحب، انہوں نے خاموشی سے بات سنی ہے. آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں اور انشاءاللہ پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں. اس بات کا بھی نہیں پتا، مبالغے کے بعد بحث نہیں ہوتی، مبالغے کے بعد بحث نہیں ہوتی. یہ پھر بحث کے لیے کہہ رہے ہیں مبالغے کے لیے کیا بحث ہوتی ہے؟ اچھا ان کو پتا ہے، میں تو حیران. آپ کو سمجھتے ہیں کہ جس بچوں کو پڑھاتے ہیں یہ ساری یہ سمجھتے ہیں پڑھنے والے کلاس کو، وہ مبالغے کے بعد ختم ہو جاتی ہے. چیلنج ہے اس بات کا کہ اگر یہ آیات کیا مثال پہلے بیویاں ہیں تو میں سچا، یہ میری زندگی میں مریں گے، اور اگر ان کا کے نزدیک مصداق صرف حضرت علی اور ان کی بیوی اور ان کی اولاد ہے تو پھر یہ سچے، میں ان کی زندگی میں مر جاؤں گا، یہ پتہ چل جائے گا. مبالغے کے بعد پھر باتیں کیا ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مبالغے کے بعد کیا عیسائیوں کے ساتھ پھر مناظرے کیے تھے. میری بات سن لیں آپ علی بھائی، میری بات سن لیں. ان کو کہے کہ کائنڈلی یار آپ میوٹ کیوں نہیں کرتے، وہ بول پڑتے ہیں 10 دفعہ وہ انٹرپٹ کر رہے ہیں یار. بس ہو گئی شہباز بھائی بات پوری کر لیں، اب اپنی ختم کر لیں. انہوں نے مباہلے کی دعوت دے دی، آپ دعوت قبول کریں. ختم بھائی، کہ جس کو مانتے ہیں بھائی آپ کو اس کی قسم ہے بولنا نہیں، جس کو بھی آپ مانتے ہیں اس کی قسم ہے بولنا نہیں. ٹھیک ہے، میں آپ کی بات اپنی بات کمپلیٹ کریں. ہاں، مباہلے کا میں نے پہلی بات ہے، ان کو میں نے کہا ہی نہیں ہے کہ بھائی مباہلے کے بعد بحث ہوگی، یہ میں نے کہا ہی نہیں ہے. سن لیا کریں نا، پتہ نہیں کہاں سے سنتے ہیں جو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. بھائی میں نے کہیں نہیں کہا کہ مباہلے کے بعد بحث ہوگی، میری اصل بات ہی نہیں سمجھ آئی آپ کو. میں نے عرض کی تھی، اور پھر یہ کہتے ہیں جی رسول اللہ نے تو مباہلہ کیا تھا، وہ بھی ان کو بات سمجھ نہیں آئی. میں کہہ رہا ہوں مباہلہ کریں، اس موضوع پہ کریں، بندہ حقیر حاضر ہے. ٹھیک ہے، بندہ حقیر حاضر ہے، یہ کہہ چکا ہوں. لیکن میں عرض کر رہا تھا، لوگوں کو یہ بتا رہا تھا کہ اس موضوع پہ یہ مباہلے کی چیلنج کون کرتا تھا؟ اکرمہ خارجی کرتا تھا اس موضوع پہ. آپ نے بھی اسی موضوع پہ کیا، رسول کا اس موضوع پہ نہیں تھا. ہاں اب یہ سننے میں بات سمجھا رہا ہوں، آپ نہ بولے نا، آپ اس میں نہیں بولے تھے، آپ اس نے ایک بار 3 بار تکرار کیا، آپ بولے ہیں کہ آپ بار بار وہی بات کر رہے ہیں. ان کو بھی منع کیا، ان کو بھی روکا ہے، دونوں کو روکا ہے. بولی تو گئے ہیں نا وہ، آپ کی بات نہیں سنتے، وہ بولی گئے ہیں، وہ کوئی بریک پہ نہیں رکھ رہے. اب میری سن لیں، تقریر کرنی ہے، تقریر بات اس میں آنا، تقریر کرنی ہے، تقریر کر کے تاثر دینا، میں بڑی باتیں کر رہا ہوں بس، اور کیا کرنا ہے انہوں نے. بول پڑے. چل بات ختم کرتے ہیں نا شہباز بھائی، کنکلوڈ کرتے ہیں. کس کو مانتے ہیں اس کی قسم ہے آپ کو، کسی کنکلوڈ کرتے ہیں نا شہباز بھائی، ختم کرتے ہیں. ہم تو قسم ہی نہیں دے رہے، آپ مبالغہ کی طرف آئیں، آپ مبالغہ کی طرف آئیں، ختم کریں. پھر آپ مبالغے کی طرف، اکرمہ تھا، فلانا تھا، کیونکہ حق کی طرف ان کو پتہ ہے حق کیا ہے. یہ مبالغے کی طرف نہیں آئیں گے، یہ مبالغے کی طرف نہیں آئیں گے، ان کو پتہ ہے حق کیا ہے. ختم کا شہباز بھائی انہوں نے بات کر دی کہ ہم ڈیبیٹ جو ہے نا ختم کرتے ہیں مبالغے کی. آپ مبالغے کا ٹائم دیتے ہیں. مبالغے کا جواب دے رہا ہوں علی بھائی، مجھے آپ ٹائم لگا لیں، 11:41. اچھا آپ ان کو ہم حفیظ اللہ بلوچ صاحب، ان کو ہم حفیظ اللہ بلوچ صاحب شہباز بھائی کرتے رہتے ہیں. شہباز بھائی کو ہم 5 منٹ دیتے ہیں اور وہ اپنی بات کمپلیٹ کر لیں اور پھر اختتام کرتے ہیں. 2 منٹ میں وہ اپنی بات کمپلیٹ کر لیں گے اور ہم شو کا اختتام کرتے ہیں. جی شہباز بھائی، اگر آج یہ 2 منٹ بھی رک جائے نا، اگر انہوں نے 2 منٹ بھی ہو گئی بات، آپ اپنی بات کمپلیٹ کرنا. شہباز بھائی بات کمپلیٹ کریں، بات کمپلیٹ کریں. 2 منٹ میرے ہیں، میں اس میں جو مرضی بولوں بھائی. 2 منٹ میرے ہیں نا، آپ 2 منٹ لگا دیں، میں اس میں چاہے ان کو بولوں، آپ کو بولوں، کس کو بولوں. شروع ہو چکے ہیں، 11:24 ہے، مجھے بولنے دیں، آپ کوئی نہیں بولے درمیان میں. عرض کر رہا ہوں کہ بھائی مباہلے کا چیلنج قبول کیا، مباہلے کا دن رکھ لیں، اسی چینل پہ مباہلہ کروا لیں، اور یہیں پر آ کر آپ فکس کر لیں کہ بھائی اعلان بھی لگا دیں پہلے کہ مباہلہ ہونے والا ہے، لوگوں کو پتہ چلے کہ اس بات پہ مباہلہ ہونے والا ہے، کہ
حفیظ اللہ بلوچ صاحب ایک حدیث بھی پیش کرنے سے قاصر رہے ہیں. ایک پورے مناظرے میں، پوری ڈیبیٹ میں ایک حدیث یہ پیش نہیں کر سکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ یہ جو میری بیویاں ہیں یہ اہل بیت میں سے ہیں. ایک حدیث نہیں پیش کر سکے. حضرت عائشہ کے حوالے سے کہا کہ ایک حدیث پیش کریں، ہم اہل حدیث ہیں. کہا کہ بھائی اہل حدیث ہیں، ایک حدیث آپ کے پاس نہیں ہے. اتنا ذخیرہ حدیث ہے، اس میں سے ایک حدیث ڈھونڈ کے لے آتے. رسول کی تفسیر کو آپ نے نہیں مانا. اور ظاہری بات ہے جب بندہ لجاجت پہ آ جائے نا، لجاجت پہ آ جائے تو وہ کہتے ہیں میرے ساتھ مباہلہ کر لو. بسم اللہ، مباہلے کے لیے میں حاضر ہوں. ابھی میرے 11:24 ٹائم رہتا ہے، بولنا نہیں درمیان میں نے عرض کی تھی کہ بھائی مباہلہ اکرمہ خارجی نے کیا تھا، آج حفیظ اللہ بلوچ صاحب بھی کر لیں، بندہ حقیر حاضر ہے. اور میں مباہلے میں یہ کہتا ہوں کہ اس آیت تطہیر میں رسول اللہ کے فرمان کے مطابق، رسول اللہ کی سنت کے مطابق، رسول اللہ کی تفسیر کے مطابق فقط اور فقط یہی اہل بیت ہیں، بیویاں قطعاً شامل نہیں ہیں. اگر یہ میری بات جھوٹی ہے تو حفیظ اللہ بلوچ صاحب کا انا للہ ہو جائے گا میرے سے پہلے. اور اگر میں ویسے پاکستان، یہ میں ختم کر رہا ہوں بات، یہ مباہلہ میں نے ان کا قبول کر لیا، آگے میں نے ان کو کہہ بھی دیا ہے. ویسے میں عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان میں جو حالات ہیں نا، میں آیا تو ان کے جو عاشقان صحابہ ہوتے ہیں وہ مجھے یہ نہ ہو کہ مباہلے کے چکر میں پہلے ہی اڑا دیں. تو لہٰذا یہ بھی چیز ہے. تو یعنی مباہلے کے حوالے جی سے مبارک، قبول قبول قبول. اوکے ناظرین، ہم حفیظ اللہ بلوچ صاحب آپ اپنا کوئی آخری بات کنکلوڈ کرنا چاہیں گے؟ اتنی تو تقریر کی ہے انہوں نے. اب آپ کی بات ختم ہو گئی نا، آپ کے 2 منٹ ختم ہو گئے. اب شہباز بھائی اب ان کی باری ہے. جی حفیظ اللہ بلوچ صاحب. اب دیکھو نا، انہوں نے الفاظ بیچنے ہیں، وہ بیچنے بیچاروں نے. اب اس کے علاوہ تو چیز کوئی نہیں. مبالغے کی بات کے بعد بات ہوتی کوئی نہیں. یہ پھر بھی بات کیے جا رہے ہیں، میری پردی کا اس طرح لگائیں، اس طرح لگائیں. بھئی جب مبالغہ کی بات ہو گئی، آپ نے چیلنج کر لیا، اب تعلیق لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مبالغہ کا چیلنج ہو گیا. میں سچا ہوں، میری زندگی میں یہ مریں گے. آپ سچے ہیں، آپ کی زندگی میں مر جاؤں گا. سیدھی سی بات ہے. رہ گئی بات، آپ یہ بے فکر ہوں. پاکستان بڑا پرامن ملک ہے، اللہ کا فضل سے. آپ آئیں، ملیں، ہم آپ کی دعوت ضیافت تک بھی کریں گے. اور عوام بھی سن رہی ہے، اصل حوالے دلائل کس نے کیا دیے. باقی باتیں آپ جتنی مرضی کرتے جائیں. بڑے بڑے خارجیوں نے بھی بڑی تقریریں کرتے تھے، سارا کچھ کرتے تھے. اور حدیث میں آتا ہے کہ ان خارجیوں کا قرآن جو ہے اس گلے سے نیچے نہیں اترتا تھا. وہ قرآن تم سے بہتر پڑھتے ہیں، وہ نمازیں تم سے بہتر پڑھتے ہیں، اور ان کو سارا کچھ، مگر ان کا یہاں سے نیچے نہیں اترتا تھا. بھائی میرے، آپ کو پتا ہے وہ خارجی کون تھے، کہاں تھے، کن کے ساتھ تھے. ہمارا موقف ہے اہل سنہ کا بالکل سادہ، کہ قرآن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان ہے، جو اس کے آگے، اس کے چھتری میں آگے، وہ بھی اہل بیت. جن کو قرآن نے کہہ دیا اہل بیت، وہ بھی اہل بیت. اور یہ جگہ، یہ رکوع پورے کا پورا مصداق ہی اس سے ہے. بہترین. شہباز بھائی اب ہم اپنے ٹاپک کو یہاں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صرف ایک، جب یہ پاکستان تشریف لائیں، ان کے ساتھ پروگرام رکھے اور بغیر لیپ ٹاپ کے رکھے پروگرام. ہم انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ ہم بغیر لیپ ٹاپ کے یہاں پہ بیٹھ کے دونوں ہمارے بڑا کہ عمر میں بڑے ہیں، یا تو یہ آپ ذرا کوئی بڑی داڑھی لگا کے آ جائیں، یا کسی اپنے بڑے تگڑے بندے کو تھوڑا سا کھا پی کے ذرا صحت مند ہو کے آئیے گا. شہباز بھائی ہم آپ کا بے صبری سے ویٹ کریں گے. اور دیکھیں معاملہ جو ہے نا، بحث بہت گرما گرمی کو نکل گئی. ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم چیزوں کو دلائل اور عقل اور شعور کے حوالے سے ثابت کریں. نہ ہم چاہیں گے کہ یہ تباہی شہباز بھائی کی طرف آئے، نہ ہم چاہیں گے کہ یہ پروفیسر صاحب کی طرف آئے. ہمارے لیے دونوں ہی بہت معززین ہیں اور ہم نے آپ سے بہت کچھ سیکھنا ہے ابھی. تو ہم کوشش کریں گے کہ مباہلہ جو ہے وہ نہ ہی ہو اور یہ نوبت یہاں تک نہ آئے. ہم آپ سے بھی بہت سیکھتے ہیں پروفیسر صاحب، ہم آپ سے بھی بہت سیکھتے ہیں شہباز بھائی. تو استغفار کر لیں، توبہ کریں، ختم ہو جائے گا. ہم جو ہے نا، ایک حدیث پیش کر دیں، بات ختم. اچھا بس اب بات ختم ہو گئی شہباز بھائی، یہاں تک بات ختم ہو گئی. بحقی کی روایت بیان کی یقین نہیں آ رہا. بخاری مسلم سے بیان کیا کہ نبی اپنی بیویوں کو اہل بیت کہہ رہے ہیں، قرآن اہل بیت کہہ رہے ہیں نبی کی بیویوں کو. آپ کو اس کے علاوہ کیا چاہیے شہباز بھائی اور حفیظ اللہ بلوچ صاحب؟ شہباز اس طرح کے سارے سے مبالغے سے نہیں آپ بچ سکتے بھائی جان. شہباز بھائی اور حفیظ اللہ بلوچ صاحب دونوں معززین مہمان سے جو ہے نا ہم الوداع چاہیں گے. یہ میں آپ دونوں سے دستبستہ جو ہے ایک درخواست کروں گا کہ آپ دونوں ہی ہمارے لیے بڑے معزز ہیں اور بہت قیمتی بھی ہیں. ابھی ہم نے آپ سے بہت کچھ سیکھنا ہے. تو ہم مباہلے کی طرف نہیں جاتے، ہم تباہی کی طرف نہیں جاتے. ہم چاہتے ہیں کہ امت ہم سے کچھ سیکھے اور آپ سے کچھ سیکھے.
ہم نے بہت سارے دلائل رکھے اور بہت سارے اہم سوال اور بڑے مشکل سوال شہباز بھائی سے بھی کیے اور ہم نے پروفیسر صاحب سے بھی کی. حفیظ اللہ بلوچ صاحب آپ کا بہت شکریہ اور شہباز بھائی آپ کا بہت شکریہ, اور امید کرتے ہیں ہم اگلے جو ہے نا 30-35 سال تک آپ دونوں سے جو ہے ڈبیٹ کے سٹار رہیں گے اور مباحثے سے ہم نجات پائیں گے. تب تک کے لیے اگلے پروگرام کے لیے ہم انشاءاللہ آپ کو پھر ایک اور پروگرام پہ مدعو کریں گے, لیکن اس دفعہ ٹاپک جو ہے نا وہ ہم ذرا ایک بڑا خاص ٹاپک رکھیں گے انشاءاللہ, اس پہ آپ کو دوبارہ رجوع کیا جائے گا. تب تک کے لیے فی امان اللہ, اور آپ دونوں ہمارے جو معزز مہمان ہیں ان کو اللہ حافظ اور اپنا خیال رکھیے گا.